آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بڑی دبنگ ہے اور اس کی قیمت بھی تو آپ پے کر رہے ہیں کہ اپنی ایک رائے شیئر کرنا اور اس کے بعد اس رائے کو ڈیلیٹ بھی کرنا. اسلامک یونیورسٹی اور نیشنل کالج آف آرٹ، ان دونوں اداروں میں کلچر کا کتنا ڈفرینس ہے؟ کسی بھی بزنس کو برانڈ آئیڈینٹی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کتنا چارج کرتے ہیں برانڈنگ کا؟ آپ جو ہے اپنے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یار ہم برانڈنگ کریں گے، اس میں بزنس بھی انکریز ہوگا، برانڈنگ میں ڈیزائن ہو رہا ہے، اس میں آپ کا مارکیٹنگ ایکسپینس بھی کم ہوگا، اس میں نیریٹو بلڈنگ بھی ہوگی. جبکہ ایک ہمارے یہاں جو کانسیپٹ یار ڈیزائن کروا لو، کیوں دکھنا ہے. تو برانڈنگ میں سب سے ڈیفیکلٹ انڈسٹری کوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کسی ایک کو آپ اپنے ہی پورٹ فولیو میں سے اٹھا کر ہمیں سنا سکیں یار یہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی اور ہم نے یہ سکسیس حاصل کی. 20% ڈیلز وہ بھی ختم ہو گئے. اب آپ کا مینیو ہائی ٹکٹ والا بکنے لگ گیا. بٹ obviously اس شفٹ it doesn't happen overnight. سیل آپ کی یہ نہیں ہوتا ایسے کر کے ادھر رہتی ہے، وہ ہٹ آپ کو پہلے پڑتی ہے. تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس طرح پیچھے کھینچتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں. ڈیزائن سے پرسیپشن بلڈ ہو جاتا ہے جو ایموشنز کو بھی ڈیزائن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہیں سے پھر آپ کہہ لیں کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ٹریگر کرنا. ایبسولوٹلی کہتے ہیں دو چیزیں نا. ایک پوائنٹ پہ ایڈورٹائزنگ کا کہا جاتا تھا کہ دو ایموشنز ہیں، ہنسا لو یا رلا لو. مارکیٹنگ کا برانڈنگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ کوئی بھی شخص جو انڈسٹری میں آتا ہے انٹرپرینور ڈیزائن کے حوالے سے برانڈنگ کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ میرا نام اگر کسی بڑی کمپنی کے ساتھ جڑ گیا تو مجھے کام ملے گا. آپ نے کہا کہ نہیں، چھوٹے ڈیزائنر نے ایک چیز بنائی وہ سمجھتا کہ بہت زبردست ہے، تو ایک بائسنس کا جو اپنا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہوتا ہے. ڈیزائن ایگو ہونی چاہیے لیکن ریئلسٹک بھی رہنا چاہیے. آپ نے کل کسی بات بھی کی کہ ہم کسٹمر کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند آئے گا، اس کو کیا پسند آ رہا ہے. کسٹمر کے ساتھ بیٹھنے والی بات پاکستان میں بیٹھ کر ڈیزائن کے حوالے سے یہ دیوانے کا خواب نہیں لگتا؟ یہ کسٹمر نا، کیونکہ ہمارے یہاں سے ہوتا ہے کلائنٹ کو کچھ کرنا ہے دیٹس اٹ. اس میں بھی نا کسٹمر آپ سمجھتے نہیں ہیں نا. آپ تو پھر بہت لڑتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ. میں تو بہت لڑتا ہوں، میں سب کو بہت لڑتا ہوں. میری بیوی سے ملے گا بتا پا رہا ہے تو میری بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیا ہوتا ہے. سر جی، تو کسی چیز کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ڈیزائن کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا کریٹو تھنکنگ؟ اب ایک برانڈ کو ہم نے لیا، ہم نے اس کو ساری بات کی، ساری ڈسکشن کی، ہم نے اس کو بنا لیا، نیریٹو بھی بنایا، پورا کل ایکو سسٹم بھی آپ کہہ لیں گے اوپن کر کے ہم نے دوبارہ ریفریش کیا اس کو. اب جب سارا کچھ ہو گیا ہے، مارکیٹنگ ہوگی، سارا کچھ ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار ری برانڈ کرنا ہے. آپ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اسٹارٹ اپس جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، اتنا بجٹ نہیں ہے، آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ یار وہ کیسے اپنے برانڈ کو لے کر چلیں؟ آپ کا ایک آئیڈیا بھی کاپی ہوا تھا. کون سی بڑی چیزیں تھی جن کا آپ ایگری کر ہی نہیں سکے کہ نہیں یار ڈیزائن ایجنسیز کا یہ کلچر میں یہ چیز جو ہے میں نہیں کر سکتا بالکل بھی ایگری، یہ غلط ہے. لیٹ بٹھانا، لیٹ آنا، مطلب ماحول میں سگریٹیں چل رہی ہیں، عجیب کیسے ٹیکل کرتے ہیں کہ ہمارا تو کلچر بھی ہے نا کہ یار اگر امپلائی ڈائریکٹ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے پھر وہ ڈائریکٹ ہی ہو جائے. بٹ ایچ آر جو آتے ہیں نا وہ ٹپکل یہ سی وی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ اس کو لیے ایس سی او آتی ہے. وہ نہیں، ہمیں ایس سی او میں جو ہمیں چیز چاہیے نا، ہمیں اس کا ایس سی او میں 3 مہینے میں ایسے ریزلٹ دینے جو پاکستان میں دے نہیں رہا. اس سنے ہم کرے، وہ آپ کی چیز میں ویلیو ایڈ کرے، وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے، چیز اسکائی راکٹ ہوتی ہے. کیونکہ وی بلیو اگر آپ اچھے ہیں نا، میں آپ کی خاطر کلائنٹ کو ہی چھوڑ سکتا ہوں. تو کون سی 3 کوالٹیز دیکھتے ہیں ہائر کرتے ہیں؟ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہاں پاکستان میں لوگ بہت ہیں، ٹیلنٹ. اب تو کلاسنگ بناتا ہوں تو میں نے یہ بھی رکھنا ہے کہ آئی نیڈ ٹو ہائر ایٹ لیسٹ 50% آف دم رائٹ آفٹر دے ڈن بیسڈ آن دیئر ٹریننگ ریزلٹس. میں نے اگر ہائر بھی کرنا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اور جی ٹریننگ کوئی کورس ہو گیا اب جاؤ بیٹا باہر. ڈیورنگ دس جرنی جو آپ کا ایک وقت گزرا ہے، آپ کے اپنے ایکسپیرینسز، کتنے اچھے فرینڈ ملے؟ صحیح. تو کس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے نا ہر دفعہ میرے ساتھ کھڑا رہا، میں جب بھی، کیونکہ زندگی میں سب کچھ چلتا ہے. اگر وہ لوگ نہ ہوتے چاہے جتنا مجھے اسکل ٹیلنٹ ہوتا میں نہ، تو آئی بلیو کہ اٹس اے کلیکٹیو تھنگ. بزنس لاس کو یاد آتا ہے کیا ہوا تھا؟ میں یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے ہماری انڈسٹری کے لیے؟ کوئی ڈراسٹک شفٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے سب جا رہے ہیں ابھی تو بیسک انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے تو کافی اچھا سپورٹ کرے گا. میں نے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر چیز دیکھی ہے کہ یار شاید اس کو پرسیپشن ہے کہ بڑی سخت رائے رکھتے ہیں لیکن بڑے دل کے اچھے انسان ہیں. ایسی چیز نہیں ہے یار، کہیں پہ انہوں نے مجھے نہیں ڈانٹا، کوئی بات اس طرح کی نہیں ہوئی. میں اس پوڈ کاسٹ
پوڈکاسٹ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی انفارمیشن لے کر آیا ہوں جس سے آپ اپنے پروجیکٹ میں امپلیمنٹ کر کر اسے سکسیسفل بنا سکتے ہیں. مجھے آپ نے کامنٹ باکس میں یہ بتانا ہے کہ کس انفارمیشن کو آپ سکسیسفل سمجھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے پروجیکٹس کو سکسیسفل بنا سکیں. آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بڑی دبنگ ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. اور دبنگ اس سینس میں کہ آپ اپنا موقف رکھنے میں بھی اور کسی بھی بزنس کو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ شناخت دینے میں بھی. میں بات کر رہا ہوں ڈیزائن ایٹ پریمیئر کے فاؤنڈر اور بز انٹریکٹیو کے پاس حارث ندیم صاحب کی. کیسے ہیں حارث ندیم صاحب؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں کیسے؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور آپ کہہ لیں کہ آئی ایم ریلی تھینکفل ٹو یو کہ اپنی مصروفیت میں آپ نے وقت نکالا. نہیں میں اپالوجیز کہ میں جتنا جلدی چاہتا تھا اتنا نہیں دے سکا, لیکن nonetheless my pleasure. صحیح. جیسا کہ میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی کہ بڑی دبنگ پرسنالٹی ہے, تو یہ پرسنالٹی کب بلڈ ہوئی؟ شروع سے تھی یا پاکستان کے انوائرمنٹ میں کام کر کر کے بلڈ ہوئی ہے؟ پاکستان کے انوائرمنٹ میں یار میری بہت شائع اندر ہی اندر سوچنے والی پرسنالٹی تھی. وہ یہاں رہتے ہوئے احساس ہو گیا یا تو یہ کر لو یا ذلیل کر لو لوگوں کو. دل لیٹر واز بیٹر, تو بس وہ پکڑ لیا. تو لوگوں کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ڈیل کر کر کے جو ہے یہ پھر ایسی پرسنالٹی بلڈ ہوئی ہے کہ نہیں یار اس کے بغیر ڈیل کرنا مشکل ہے. ہاں, اور تھوڑا سا اپنا نیریٹو نا اگر سیل نہیں ہو رہا تھا تو مطلب اگر میں نہ کرتا جس طرح لوگ کہتے ہیں ویسے کرتے رہو تو پھر آج ہمارے کام کی ضرورت نہیں ہونی تھی. تو وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ یو ریئلائز کہ نہیں یا ان کی سن رہے اپنی. تو جب اپنا پنگا لینا شروع کر دیا تو پھر ذرا لڑنا شروع کر دیا. وہ لڑتے لڑتے ذرا زیادہ دو ہاتھ آگے چلے گئے کہ اب پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کہتے ہیں. تو اس کی قیمت بھی تو آپ پے کر رہے ہیں کہ اپنی ایک رائے شیئر کرنا اور اس کے بعد اس رائے کو ڈیلیٹ بھی کرنا. یار وہ بھی انٹرسٹنگ سینیریوز ہوتا ہے کہ یو لرن آن اے ڈیلی بیسس کہ ہر طرح کے مائنڈ سیٹس والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں اس کو ذرا فریز اچھا کروں, اگر میں دبنگ اسٹائل میں بولوں میرے خیال سے جاہل عوام بھی بہت بڑھ گیا. جسٹ میری ذات پہ ہونا تو ڈزنٹ ریلی میٹر. وین اٹ اسٹارٹس ریفلیکٹنگ آن image that you're building for that reflects on other people's career as well, then you have to decide whether I want to go with this. تو بس یہ چیز ہوتی ہے. مجھے ادروائز میرے اوپر آگے کیا بچپن سے کوئی کہہ رہا ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, I really don't give two shits. مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ویسے آپ نے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کیوں کی, کیا وجہ ہے؟ موقف تھا, موقف پہ قائم ہوں میں, لیکن ہاں کیونکہ مجھے ایک چیز انڈرسٹینڈ کی کہ جو ورڈنگ لکھی ہوئی نا nobody grasped the concept کہ لکھا کیا ہے. سب نے لکھا اس نے ایسے کیوں بات کی, اس نے ٹی شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے, یہ بھائی چائے کا کپ لے کے پیچھے کیوں کھڑا ہوا ہے. And that is what bothered me کہ ٹھیک ہے the purpose of these engagement posts is to get some sort of reaction out of it, but instead of the aura, because میں ایک دو لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا I think they're grabbing کہ بھی یہ بات کیا کر رہے ہیں, وہ بات کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اس طرح کی بات کیوں ہو رہی ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں I pointed something very legit, and اس کے بعد a lot of people, مطلب میرا my inbox was flooded کہ یار usually with founders کہ یار we agree with you, یہ مطلب کیا مذاق ہے, یہ کیا نہیں ہے. تو میں جو بولتے کہ یار یہی ہے, وہ پاس آگے وہ لنکڈن پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں, ہمیں پتا ہے. وہ آئرنی یہ کہ جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے تھے 3 دن بعد انہیں کے کلائنٹ مجھے کال کر کے کہہ رہے تھے کام نہیں ہو رہا. I haven't put this up yet, ٹھیک ہے, میں کسی کو سلیل نہیں کرتا, لیکن ان کی جا کے ایگزیکٹ بڑی تھی کریٹیوٹی نہیں اویلیبل نہیں ہوتے. the irony of this trip, اس چیز پہ اویلیبل تھے سارے اویلیبل تھے. اس چیز میں بیٹھ کے وہ کر کے اسکرین شاٹ لے کے دوبارہ, کیونکہ ریچ تھی نا جو بٹ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کو لگتا ہے کہ جی اگر کامنٹ آ جائے نا, میں نے میرے ایک پوسٹ کے اوپر میری بات میں 10 لائک آ گئے, پتہ نہیں کسی نے کر دیا او واو اب میری واہ ہوگی. نہیں آپ کا کام کیا ہے, آپ نے کیا کیا. میں تو اپنی چیز پہ کہتا ہوں کہ میں جو چیز بلڈ اپ کر رہا ہوں نا اٹس بیکڈ اپ بائی مائی ورک. اگر میرا کام نہیں ہے نا, کسی کو پرواہ نہیں میں کیا باتیں کر رہا ہوں. جس کو روڈ پہ چلتے بندہ گالی دے رہا ہوں ڈزنٹ مین کیا کہہ رہے ہیں. میں روڈ پہ چلتے اسٹیو جابس یا کس طرح بندہ گالیاں دے رہا ہوں, وہ یہ کیوں دے رہا ہے. تو اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ میں ہوں, لیکن اسٹل میرا کام اتنا ہے کہ میں اپنا جسٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ کیا آپ دکھائیں کرتے ہیں. ادھر آ کے سب نیل ہے, تو جب نیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اٹ ڈزنٹ میک سینس. ہاں when it starts reflecting on my, because I have a lot of international clients and ان کے لیے میٹر کرتا ہے
the environment you know. And if they start pegging you as oh یہ تو پتہ نہیں کچھ زیادتی کر رہے ہیں اپنے staff کے ساتھ, it gives off an image کہ maybe we are جان بوجھ کے doing this. ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ you have to take a step back. But I still believe, and مجھے اب کبھی کبھی regret ہوتا ہے کہ I should power through یار, جان ذریعے کرنا کروں جس کو لگتا ہے کرنا. لیکن مجھے اس پہ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ a lot of people just want کہ نا وہ کہتے ہیں اگر ایک بندہ کوئی بات کر رہا ہے اس کے اوپر پگی بیک کر رہے ہیں. And it wasn't just me, ساتھ دو اور بندوں نے یہ باتیں کی تھی, ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. ایک وہ حمزہ بٹی تھا, دوسرا تھی وہ پیور لاجکس اور سم تھنگ اس طرح کی کمپنی یا پوٹیٹو لاجکس سم تھنگ ہوتی تھی, ان کے سی او نے سیم تھنگ کو ساتھ. میں بھی دیکھ رہا تھا یار مطلب آپ لوگ اتنے نیرو مائنڈیڈ ہو چکے ہیں کہ کسی لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. I don't want to discuss too much. کیونکہ ہمارا آپ یہ کہہ لیں کہ کی بورڈ واریئرز ہیں اور وہ کچھ بھی کہیں, اور آپ یہ کہہ لیں صرف ٹائم انگیج کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. So وہی ہوتا ہے نا, you can either engage with them or you can decide کہ is this worth the mental pressure. نہیں یار, screw this. And there is nothing wrong with وہ اپنے لوگوں نے کہا اچھا کہ آپ نے ڈیلیٹ کر کے آپ نے کہہ دیا غلط ہے. مجھے یہ ہے اب تو میں لگاؤں گا, صحیح تھا ڈیلیٹ میں نے کیا بیکاز یو ور یوزنگ اٹ اسٹوپڈلی. کیونکہ کسی نے وہ نہیں پڑھنا جو اس کے اندر لکھا ہے کہ اس پر سے ڈیلیٹ کیا. ٹھیک ہے. آج میں نے آپ کی جو اسلامک یونیورسٹی اور نیشنل کالج آف آرٹ, ان دونوں اداروں میں کلچر کا کتنا ڈفرینس ہے آپ نے تو ایکسپیرینس کیا ہے. ہاں, ایک طرف داڑیاں بہت بڑی بڑی تھی, ایک طرف داڑیوں کا کانسیپٹ بڑا ڈفرنٹ تھا. نہیں, انٹرسٹنگ تھا. پرپزز بھی دونوں کے بڑے ڈفرنٹ تھے کہ کیوں گئے تھے, کیا تھے. اسلامک یونیورسٹی آؤٹ آف نیڈ اینڈ ایز تھی, ٹھیک ہے, کہ وٹ یو کوڈ افورڈ, بٹ اس ٹائم پہ اسکالرشپس ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک فیسیں اگر آپ اسکالرشپ پہ کر کے 9,000 پہ پر سیمسٹر پڑھ لو, دیٹ واز اے بلیسنگ فار یور پیرنٹس. تو مجھے ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے کنوینئنس پہ چلوں, ٹھیک ہے. اور وہ اینڈ میں مجھے لگتا تھا کہ which I believe is wrong, مجھے لگتا تھا university does not matter, but I meant it in the wrong sense. I think exposure wise university mattered a lot, which NCA taught me. کہ NCA کا جو circle تھا and NCA کا جو نام تھا, that helped me get in the right circles. So مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں after a while I realized کہ different تھی, but الحمدللہ جو بھی تھا learning تھی. آپ کو کچھ یہ بھی مجھے جو موقع فیل ہوا کہ یار یونیورسٹیز سے پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ اور چیزوں میں انوالو ہو گئے. یونیورسٹی نے جب آپ پڑھنے کے بعد یونیورسٹی میں جب آئے تو ہم نے کہا یار یہ تو کچھ اور ہی ہے. ایسے ہی آئی تھنک مجھے یاد ہے میری ڈگری کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو جرنلزم ہے, میس کمیونیکیشن از ناٹ جرنلزم. تو وہ ٹیچر بیٹھ کے کہتے ہیں اس میں ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. ہاں وہ پارٹ ہے. مجھے غصہ لگا تھا, میں کہتا تھا یار یہ لوگ تو جسٹ بیکاز ان کو یہ ڈائریکشن صحیح لگتی ہے تو وہ کر دی کہتے تھے. تو حق بتا کیا آرگیو کر سکتے, بٹ دا گڈ پارٹ واز کہ آئی اسٹک ٹو مائی نیریٹو اس وقت بھی کہ بھائی ہم نے جو کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, نکل کے بھی کرنا ہے. میں کیونکہ وہاں پہ ڈیزائن مارکیٹنگ کے کانسیپٹ کے لیے گیا تھا کہ دس از اسٹیپنگ اسٹون ڈگری. اس کے بعد نو بڈی کیئرڈ کیا جی پی اے تھے کیا تھے, لوگ کسی نے سی وی پہ ڈگری کا نام نہیں دیکھا. انہوں نے کہا آپ بتائیں ایکسپیرینس کیا. آئی لرن ویری کوئکلی کہ سب کو چاہیے کہ آپ نے کام کیا کیا. بس وہ صرف ایک تھا کہ گریجویٹ ہیں, اگر آپ نے باہر اپلائی کرنا تو جی آپ کی ڈگری ویریفائبل ہے. تو اس میں لاہور پھر آپ شفٹ ہو گئے تھے اسلام آباد سے, اب تک یہ لاہور میں ہے. اس کے تھوڑے پرسنل ریزن تھے, بس فیملی میں کچھ ایسی چیز ہوئی تھی جس کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو میک اے ڈراسٹک چینج. تو وہ جو ڈراسٹک چینج کی تو obviously پھر یہاں سے ایک اسٹارٹ لینا پڑا. تو جب یہاں اسٹارٹ کیا قسمت سی تھی کہ اس وقت ماسٹرس کے این سی اے میں ایڈمیشنز اوپن ہوئے تھے اینڈ آئی واز تھرسٹڈ انٹو اٹ کہ جی کرو. میں فیور میں نہیں تھا لیکن سب پیپل مائی فیملی فورس می کہ آپ کریں. تو ادھر آ کے میری سب تھوڑی سی اپروچ چینج ہوئی تھی, لیکن یہ تھا کہ ایکسپوجر کائنڈ آف پیپل وہاں سے لے کے نکلنا کیا. تو میں وہاں سے آئی تھنک جو میجرلی لے کے نکلا اس نہیں, I think I haven't quoted my degree except for شاید LinkedIn پر ڈالنے کے علاوہ میں نے آج تک ایک کوٹ بھی نہیں کی. It was the name کہ جی NCA میں, جی بالکل NCA میں. اچھا جی تو آپ اور کیا کر سکتے ہیں. Nobody cared NCA سے کیا کیا ہے, کون سا بیچ تھا. بس ہاں وہ جو کامن بیچ تھا اس میں اگر لوگ آپس میں آپ اس کو جانتے اس کو جانتے, جی جانتے ہیں. بس thank you so much. صحیح. تو یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی خاص
ارادہ نہیں تھا، لیکن اب آپ اگر خود کو دیکھیں تو ڈیزائن آپ جس لیول پر کر رہے ہیں اور جو برانڈنگ کر رہے ہیں اور جو بزنس کو ایک آئیڈینٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ کب ریئلائز کیا تھا اپنی لائف میں، کالج لائف میں اس سے پہلے، کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں یہ بہت زبردست کر سکتا ہوں کہ ایک ایڈ ایجنسی کا جو ہے CEO بن سکتا ہوں اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سروس پرووائڈ کر سکتا ہوں؟ یار اس کا فرینکلی NCA had nothing to do with that. ٹھیک ہے، NCA سے نکلنے کے بعد بھی مجھے اتنا پتا تھا کہ ڈائریکشن نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ جابس وائز اس وقت بھی مارکیٹ ٹف تھی. nobody cared کہ کیا ہے. آپ نے کسی بڑی ایجنسی میں گھسنا بھی تھا نا تو وہ انٹرنشپ تو دور کی بات ہے. ہماری ٹائم پہ تو انٹرنشپ بھی وہ چائے لے کے ادھر جانا ہوتے تھے نا، تو وہ فائل ادھر لا دو یہ کر دو، تو کوئی امپیکٹ نہیں تھا. I worked with a few individuals on a startup where I realized کہ وہ اس پہ تو بڑے مزہ ہے یار، یہ تو کام آپ مزے کر سکتے ہیں. اور ہم نے پھر اسٹارٹ اپس کو پیچ کیا. ایٹ دیٹ ٹائم ڈیلی واز ون آف دیم، یہ بہت چھوٹا سا تھا. تو وہ جب اس پہ کام کرتے کرتے I started enjoying. میں بہت مطلب کانٹینٹ پہ کھیلتے مجھے بہت مزہ آ گیا. وہاں پہ بھی لرننگ کافی ہوئی. That is the point I realized کہ there is a different direction to it. تو میری اس پوائنٹ کی میں کہتا ہوں کہ learnings taught me branding کی value. انٹرسٹ بھی اس ٹائم پہ نہیں، میرا انٹرسٹ اس طرف تھا لیکن I never knew how to grab a direction. تو میری ابھی بھی ڈائریکشن I think اسٹریم لائن اسموتھ ابھی بھی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی چیز نہیں پتہ رہتی ہے تو یو ریئلائز I can do this and that better. ایکسپوجر بہتر ہوتا ہے. لیکن وہ ایک پوائنٹ تھا کہ میرا ایک نیریٹو شفٹ ہوا تھا. I started working and realized کہ it's not just content marketing کو بڑا اچھے طریقے سے لے کے جانا چاہیے. So وہ ایک اچھی چیز تھی. That was a good shift. زبردست. میں کچھ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چیزوں کو جو نا سمجھنا بھی چاہوں گا. پلیز. تو کسی بھی بزنس کو برانڈ آئیڈینٹی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ جس طرح ایک انسان کو نام کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح اس کو برانڈنگ کی. اب نام دو طرح کے، ایک تو ہے نا کہ جی بلائیں کس نام سے، وہ تو ہو گیا. ایک ہے کہ جی اس کا نام کسی you're not sitting there but they mention the name and you know oh we know this person. That's brand identity. اگر آپ کی وہ ویلیو ہو نا the rest of the scenario follows through. ہم ابھی بھی بڑے نام لیتے ہیں یا چھوٹے نام جو بھی ابھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں. when we say it half the time اس کا کنزیومر یا یوزر اس کمرے میں ہوتا بھی نہیں بٹ they know about it. That is the value کہ جی ہم نے جنریٹ کیسے کی، وہ نام ہی کرتا ہے. لوگ اس کو مکس کر لیتے ہیں ود سیلز اور آؤٹ کمس کہ اس کے پرفارمنس کیا ہوئی. دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ اینڈ برانڈنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ. برانڈنگ آپ کو ان دا لانگر رن ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی سکسیس کی آئی تھنک بیس لائن کیا ہے. اگر آپ کی برانڈنگ از مطلب ایک ٹائم پہلے ایک سیٹ ہوگی نا کہ او یہ تو وہ کمپنی ہے جو فار ایگزامپل یہ تو جی بس جو جیسے روزی.com ایک ٹائم پہ تھا فار ایگزامپل واز اے بگ ڈیل کہ جی جابس کے لیے یہی ہے. اس میں کتنے آئے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہوتا تھا روزی پہ لگا دو. دیٹ مینٹ کسی بھی جاب پہ لگا دو. TCS کر دو ٹھیک ہے. اٹس نیور کہ اٹس کوریئر بٹ ہم لوگ کہتے تھے یار کوئی نہیں کہتا لیپرڈ کر دو ٹھیک ہے. TCS کروا دیتے ہیں. TCS کروانے کہتے ہیں کیا کس سے کروانا ہے، FedEx سے کروا دو. TCS ہے یار. سو برانڈنگ ہیز دیٹ ویلیو. جیسے ہم ٹویوٹا کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ جب وہ لگژری میں جانا چاہتا تو اس نے کہا یار آپ اس نام کے ساتھ نہیں جا سکتے. وہ اگین پرسپشن ہے نا، جو بن چکا تھا وہ اس کے بعد چینج کر سکتے ہیں لیکن اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ. لوگ وہ بھی ایفرٹ نہیں کر رہے تھے. آپ نے مجھے آج بولا کہ ٹی شرٹس میں آپ آتے ہیں. اگر کل کو میں کارپوریٹ سیٹنگ میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، ریگارڈلیس میں بولوں گا میں تو بہت پہنتا ہوں، پر اگر مجھے لوگوں نے نہیں دیکھا اس سیٹنگ میں اٹ ڈزنٹ میٹر. میں جتنا بولوں جی میں تو بہت پراپر سوٹس میں بھی آتا ہوتا ہوں. میں دے ہیونٹ سین اٹ. ان کے بارے میں پرسپشن ہے یہ تو آتی ہے ایسے لوگ. بالکل. سو پرسپشن میٹر. تو پاکستان کے جو بزنسز ہیں وہ اسی کو کتنا انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں یار کہ یار یہ صرف ڈیزائن نہیں ہے. اٹ از ایوالونگ ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی اٹس ناٹ مور دین 30-40%. ابھی بھی اچھا خاصا ایک بزنس ہے جن کو برانڈنگ تو دور کی بات ہے، ان کو بھی پہلے تو یہ نہیں پتا نا لوگو ڈیزائن اینڈ برانڈنگ از ناٹ یہ الگ الگ چیزیں. سیکنڈلی لوگو بھی کیوں بنواتے ہیں، لوگوں کو بھی یہ نہیں سوچتے. تو وہ ابھی بھی میرا نام لگا دو، میرے بیٹے کا نام لگا دو، حمزہ انسان ہم کام کر رہے ہیں. ڈز اٹ میٹر وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کتنا لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے، یہ لوگوں کو نہیں بھی آئیڈیا. تو جب گڈ پارٹ اس کے لوگ ایوالو کر رہے ہیں، اسپیشلی نیو جنریشن جو آ رہی ہے وہ اپنے بڑوں کو سمجھا رہی ہے. تو ہمارا ہم اسٹارٹ سے انجوائز نہیں کرتے کیونکہ جو نیو جنریشن وہ بڑوں کہتی ہے ہمیں پتہ ہے کیا کرنا. تو وہ جب یہاں آتے ہیں نا گڈ پارٹ ہے 60-70% آف ٹائم ہم لوگوں کو یہ ٹینشن بھی ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کیا ہے. ابھی بھی کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جن کو ہمارا ڈیلی بیسس ہم ایکسپلین کرتے ہیں یہ کیا ہے. وہ اس کا بعد پوچھتے ہیں آپ نے کام کیا دینا تھا، سر ہم لکھا چکے ہیں کام اور انسٹاگرام یہ چیزیں.
وہ کیا تھا. تو دین یو تھنکنگ یار ان کو یہ نہیں آئیڈیا جو سروسز دے رہے ہیں, لیکن کسی نے کہا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کراؤ تو یہ لے رہے تھے. سو دونوں طرح کرتے ہیں, بٹ ہم تھوڑا پریفر کرتے ہیں کہ ہم رائٹر کے پاس جائیں کہ جو ویل اسٹیبلش ہے, ان کو جس کو ویلیو پتا ہے, بیکاز دے ول دین پے فار دیٹ ویلیو. جس کو ویلیو نہیں پتا نا اس کو لگے گا وہ میرا بھتیجا بھی کر دے گا. سو اس وجہ سے ایکسپوجر آ رہا ہے, اٹس گڈ, بٹ ابھی اچھا خاصا ہو رہا ہے. جو اسٹارٹ اپس میں ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے بہت, جو پرانے بزنس ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ, بیکاز پرانے بزنس کا ابھی بھی ہے نا کہ ہمارے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اگین آئی ڈونٹ مین اٹ ان ا نیگیٹو وے, بٹ ان کا ایک کلچر والا انوائرمنٹ چل رہا تھا. دیور کہ میں اس کو جانتا ہوں, اس کو جانتا ہوں, میرا بزنس چل رہا ہے, تو وہ اس سے ابھی تک نکل نہیں پا رہے. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ مطلب تو اس کے پاس جا کے بیٹھ کے گھٹا لگا تو وہ تجھے کام دے دے گا. یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میرا آن لائن کام دیکھے, کوئی چیز ہوتی ہے آئے گا, 4 لوگ کال کریں گے جو کنورج ہو, تو وہ ٹائم جو ہو سکتا ہے 10 years یہ بھی چیز ہوگی, maybe there's something else. So I think evolving process نا ہر چیز میں ایک ڈفرینٹ ہے. ہمارے لیے ہم آئی تھنک وہ ایک وہ والی جنریشن ہے جو دونوں طرف سے آ نئے والے فارمیٹس بھی فالو کرتے ہیں, بٹ پرانے بھی تھوڑے سے رہتے ہیں. سو ہم بڑے کنفیوز ہیں. آئی تھنک جو اگلی جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے پرابلم, کیونکہ دل بھی انٹائرلی ان کو برانڈنگ کی سمجھانی پڑتی ہے. ان کو صرف انہوں نے آپ نے برانڈنگ کروانی ہے, یہ چارج ہے. ہمیں پہلے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے برانڈنگ کیا ہے, اس کے سیگمنٹس کیا ہے, تو اس کا اتنا کیوں چارج کر رہے ہیں, کیونکہ یار یہ پورا ہمیں لینا ہے. تو وہ کتنا چارج کرتے ہیں برانڈنگ کا یار, quite a lot compared to پاکستانی مارکیٹ میں بھی ہم لوگ اس پہ بعد میں بات کریں گے ابھی دوبارہ. تو مارکیٹنگ کا برانڈنگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یار؟ وہی والی بات ہے کہ آگے لوگوں کو بتانا بھی کیوں نا, نام رکھ کے اپنے پاس کمرے میں بند کر کے رکھ لینا نا. میں کمرے میں کھڑا ہو کے بولوں نا میں بہت عظیم آدمی ہوں, تو کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے تو کسی کو نہیں پتا لگا. اف آئی گو آؤٹ اینڈ بولوں گڈ, اگر میں آگے بولوں آپ کو پتا ہے میں نے کیا کیا, کیوریوسٹی گیج کرو. اگر میں آگے کہہ دیتا ہوں کہ جی میں نے K2 فتح کر لی ہے, اب ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف اٹ, لیکن اب آڈینس ہے, اب اس پہ کوئی سن رہی ہوگی کیوریوسٹی بیس پہ, کوئی سن رہی ہوگی کہ انفارمیشن کیا, کوئی کہہ رہی ہوگی میں تو مانتا ہی پڑھنے والا ہے. سو ہر طرح کی ڈفرنٹ آڈینس ہوتی ہے. سو بٹ مارکیٹنگ از ریلیٹڈ ٹو کہ آپ نے مجھے پرسیپشن بلڈ کی, اس کو ہم آگے پہنچا کیسے, وہ اس کے بغیر پرسیپشن تو آگے چل نہیں نا. صحیح. تو آگے کہہ لیں کہ ڈیزائن سے پرسیپشن بلڈ ہو جاتا ہے 100%. ایک بندہ ہے وہ اگین گوہری بہت ایگزامپل دیتا ہے, 5 بٹ ایپل کی میں دیتا ہوں, 50 فون آتے ہیں, اس کا چھاپا بھی آتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ہر چیز ڈلی ہوتی ہے. یہ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں کیا کیا نہیں ڈلا تھا, اب دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن اس کا سلیک لگ رہا ہے, پیٹنا نہیں لگ رہا, کچھ نہیں لگ رہا, ہم اس پہ ذرا پیسے ایکسٹرا دیتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے. یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ پھر بلڈ اس میں کہ ہم لوگوں کو نا کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جس طرح وہ ماں باپ کے اندر پتر دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اگلا بندہ کس ٹائپ کا ہے. تو ڈیزائن میں کہتا ہوں اٹس کوریلیٹڈ ٹو آل آف دیس تھنگس. انسان کے جوتے, اٹائر, وہ اپنا سیٹ کتنا کر کے آیا ہے, سیم کیس وہ برانڈ کے آؤٹ پروڈکٹ کے آؤٹ ڈیفائن کرتی ہے کہ جی وہ کیا ہے. بالکل. تو برانڈنگ میں سب سے ڈیفیکلٹ انڈسٹری کوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار اٹ ڈیپینڈس کہ ہینڈل کیا کرنا ہے. B2B کمپنیز کے لیے ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ٹائم ٹیکنگ, ڈیفیکلٹ ٹائم. یہ جو پرسیپشن ہے 2-3-4 مہینے لگائیں گے تو رٹ جائے گا, اسپیشلی آج کل کی مارکیٹ میں اتنا کچھ ہے کہ ہم ریٹین مطلب اپنی یہ نہیں یاد ہوتا کہ کل میٹنگ کون سی دینی ہے. تو امیجن آپ نے ریٹین کرانے برانڈس اینڈ دین اپنا پرسیپشن, تو وہ اٹس اے ویری لانگ ٹرم پروسیس. کون سی مشکل ہوتی ہے انڈسٹری یا کون سی آسان ہوتی ہے؟ یار آئی ووڈ سے مشکل اور ایتھنک. ہاں میں یہ کہوں گا کہ B2B انڈسٹری میں برانڈنگ کے بعد اس کو مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے لے کے آنا از اے مور چیلنجنگ ایسپیکٹ. کیونکہ پروڈکٹ ہے نا, میں اس کو دیکھوں گا آپ کی یوز کی ہے, ان کی یوز کی ہے, اس کی یوز کی ہے, میں اس کے مطابق ٹیلر کروں گا. B2B میں آئی ہیو ٹو فگر آؤٹ دا کائنڈ آف کمپنیز اینڈ ان کو انٹائس اتنا کرنا ہے, کیونکہ ان کی جو کنورجنس ہے وہ یہ نہیں ہے نا کہ 2000 روپے کی چیز لینی ہے, وہ ہوتی بھی اچھی خاصی ہائی ٹکٹ سائز ہوتی ہے. سو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. پر وہ مارکیٹنگ ایسپیکٹ ہے. برانڈنگ آئی تھنک انڈسٹری وائز آئی ڈونٹ تھنک از این ایشو. ہم لوگوں نے ایسے ساکس بھی برانڈ کر لیے ہوئے ہیں, الیکٹرک بھی کر لیا ہوا ہے, فوڈ بھی ہے. ابھی آئی تھنک B2B کمپنیز بھی کر رہے ہیں. ابھی آئی تھنک وی ہیو پروجیکٹس ویئر وی آر ڈوئنگ آئی ڈونٹ نو چیٹ باٹس بھی ہو رہے ہیں. ایک طرف ایک بندہ ساکس ہی کر رہا ہے, ایک طرف ایک بندہ ہینڈ بیگس ہی کر رہا ہے. اینڈ آئی تھنک انٹرسٹنگلی کوئی بندہ مطلب اٹس ویریٹنگ. اگر آپ بیٹھ کے کہیں گے نا کہ یہ نیش ہے, ہاں فوڈ از سم تھنگ جو commercially everybody knows, so when we put it up تو it's instant آتا ہے, او یہ کر رہے ہیں. میں اگر آپ کہتا ہوں میں لیئرس کے ساتھ کام کر رہا ہوں,
वेरी नाइस. मैं अभी आपको कहता हूँ कि मैं एग्जांपल है तारिक इलेक्ट्रिक से बात कर रहा हूँ. ये क्या है? आई हैव टू देन एक्सप्लेन कि यार ये मोनोपोली है पाकिस्तान में, लेट्स को प्रोवाइड करते हैं. सो कमर्शियली वो लगाना जरा इजी है फॉर अस टू गेट आउट देयर. तो इकोनॉमी का भी किरदार होता है ब्रांडिंग करने में कि यार इस ब्रांड को अभी हाथ ना डालें, ये इकोनॉमी के हवाले से बहुत डाउन जा रहा है, इस हवाले से लोगों की जेब में पैसे नहीं है. इकोनॉमी का इम्पैक्ट होता है यार. हाँ ना, आई थिंक यस, बिकॉज जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं उसने एवरीबडी वांट्स टू अर्न. कोई ऐसा बंदा नहीं है कि कहते हैं इकोनॉमी डाउन तो मैं इन दोनों कमाना नहीं चाहता, मैं 3 साल बाद आ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट उनकी जेब डिफाइन करती है, क्योंकि ब्रांडिंग का एक बंदा कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए क्या करना है, लॉजिकली मैं उसके पैसे लेके मेरा जाया करने में क्या ही कर लूंगा, मैं किधर तक पहुंचाऊंगा. तो वो जो उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान है ना, वो हिंडर हो जाता है. बट एट द सेम टाइम जब इकोनॉमी इस पोजीशन पे आती है, दैट इज वेयर इट्स नीडेड मोस्ट, कि आप अपने आप को ऑन टॉप ले ताकि बिजनेस और जनरेट कर सकें. सो दोनों का इम्पैक्ट है. एंड हमारे पास अभी मैं ये बता रहा हूँ ना कि कोविड एंड इवन दिस इकोनॉमी का एक डाउन हिल आया है, एक टर्न आया है, उसके अंदर वी थ्राइव्ड. हम लोगों के पास काम ज्यादा है कि जी सुनने में वो ये तो नहीं होता, आप क्या कर सकते हैं. क्योंकि कोविड में भी वन ऑफ द फ्यू एजेंसीज दैट वाज रनिंग फुली, ठीक है. हम फुल ऑफिस में बैठे काम करते थे, हमारे क्लाइंट्स एक्टिव थे, वो कमा रहे थे, हम कमा रहे थे. तो उस वजह से मैं इस चीज पे मानता हूँ, मेरा ये यकीन है कि अगर तुम टाइम दे और चीज को बिल्ड करे, इट इम्पैक्ट्स. बट ये 2-3 महीने की गेम नहीं है, इसीलिए कोई आके कहता है मेरा 2-3 महीने की ही सर्वाइवल रेट है, चाहे वो जो मर्जी हो, कर लें. ये खुद से नॉट इन नेगेटिव है. हमको खुद कहते हैं कि आप अपने भी पैसे जाकर करिए, कल हमारी भी रेपुटेशन है कि इन्होंने लिया क्यों. अगर इनको पता था 2-3 महीने में चीज नहीं हो सकती, why did they take it? So we are quite comfortable saying कि नहीं, it's okay, आप 2-3 महीने में खुद ही रेस्टिंग कर रहे हैं, we will not take this on our account. You want something done, आप बताएं साल का बजट क्या है, हम ये प्लान देते हैं. आप कहते हैं गुड है, गुड, लेट्स टेस्ट इट आउट. मैं अगर रिफ्रेश करूँ, इकोनॉमी का इम्पैक्ट होता है, लेकिन समहाउ आप उसको कर लेते हैं. हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बट मैं आई नो पीपल दैट आर स्ट्रगलिंग क्वाइट अ बिट. तो मैं इसलिए किसी को ये नहीं कहूँगा नहीं गलत है, दोनों तरफ के प्रोज एंड कॉन्स. हमारे पास एक परसेप्शन होता है कि यार आप जो है अपने तौर पर आप कहते हैं कि यार हम ब्रांडिंग करेंगे, इसमें बिजनेस भी इंक्रीज होगा, ब्रांडिंग में डिजाइन हो रहा है, इसमें आपका मार्केटिंग एक्सपेंस भी कम होगा, इसमें नैरेटिव बिल्डिंग भी होगी. जबकि एक हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट यार डिजाइन करवा लो, क्यों दिखना है, दैट्स इट. और यार ये दिख अच्छा नहीं रहा, मुझे नहीं अच्छा दिख रहा, या किसी दूसरे को अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसलिए रिजेक्टेड है. तो इस चीज को कैसे बैलेंस करते हैं कि एक ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ डिजाइन देखने के लिए होता है और आप कहते हैं कि बिजनेस लॉजिक भी है, इसके अंदर मार्केटिंग भी है, नैरेटिव भी है, सब कुछ कर भी कैसे लेते हैं. द सेलिंग पार्ट ऑफ इट अब आके इसके साथ हो गया, क्योंकि अब हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह केस स्टडीज बहुत अच्छी हमारे पास है ओवर द कोर्स ऑफ 9-10 इयर्स. इतनी ज्यादा एक वो सक्सेसफुली सॉर्ट ऑफ बन गई है कि अगर हमारे पास आता है हम कहते हैं ये नहीं करेंगे या ऐसे करेंगे, तो दे डोंट आर्ग्यू मच अबाउट इट, व्हिच इज अ गुड पार्ट ऑफ इट. इनिशियली यस टू एक्सप्लेन, अभी भी है कुछ ऐसे ब्रांड्स को कन्विंस करना कि यार आपको ये टाइम लगेगा ऐसे शिफ्ट करना, वो पैनिक में आते हैं, वो नहीं करते. उस पर आगे नहीं होता है. गोल है, आपका गोल क्या, हमारे पास आने का पर्पस क्या है. सोशल मीडिया का पेज ठीक करवाना है, तो वो तो यार आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 50,000 का डिजाइनर रखे करवा लेंगे, 50 का रखे, लाख का रखे, व्हाटएवर. हमारे पास तो हमारे पास अगर है उसका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो गोल आप अचीव कर सकते हैं तो वो ऑडिट होता है. We are probably one of the few agencies जो भी आते हैं वो कहते हैं आप अपना काम देखें, हम देख के बताएंगे आपकी स्टैंडिंग है, उसके बाद देखेंगे किस साल काम करना है, 2 करना है, यार आपको तो चल रहा है, आपको तो जरूरत नहीं, तो क्यों करना. वो जी आपको कह रहे शौक है, तभी पता लगता है यार ये शौक 2 महीने बाद खत्म हो जाना है. सो इसके बाद भी डिफाइन किया स्ट्रेटजी, उस पर ब्रांडिंग डिफाइन करती है कि अगर तो लॉन्ग टर्म अगला बंदा हैमर करने को तैयार है, दे आर विलिंग टू गो आउट, जो सोशल मीडिया से बाहर भी कि यार ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज पे भी, अपने फसाड्स पे, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यार इनका इम्पैक्ट आएगा. तो यार आपकी ये चीज, और वो चीजें जब नजर आती हैं अगर बंदा कहता है यस यू आर राइट दिस शो, बट अगर वो जब चीजें नजर नहीं आएंगी और वो कहेगा 2 महीने में कुछ नहीं हुआ, मैं वो क्या ही बेचूंगा. सो इसी वजह से भी सॉर्ट ऑफ वॉक आउट ऑफ दोस कॉन्वर्सेशंस. एजुकेशन टाइप आप कह लें उनको देना पड़ती है, उनको बताना पड़ता है. हमारी जो पिच मीटिंग से पूरा इनिशियल जो क्लाइंट इनिशिएशन मीटिंग्स होती है, दे गो फॉर अबाउट कभी कभी 2-3 घंटे चलती रहती है, और उसमें सिर्फ बात ही चल रही थी उनके ऊपर. हमारा तो काम आधे पौने घंटे में दिखा के परे हो जाते हैं. उसके बाद होता है कि आपके लिए आपके ये मसले ये कैसे होंगे, क्या होंगे. फिर वो जब साइन आउट करते हैं उसके बाद ऑनबोर्डिंग अलग होती है.
پھر ٹیم ایک انالیسس دیتی ہے, پھر اس کو 10-15 دن بعد جا کے اسٹریٹجی نکالتے کہ یہ ہے. تو ایسا نہیں کہ آج کے تو کل کی پوسٹ دیکھیے گا کیا آتی ہے, ایسا کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے. تو میں اگر اس کو تھوڑا سا ایک ڈیزائن پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہوں کہ یار ٹھیک ہے, آپ نے کلائنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو بتانا ہے تمام تر چیزوں کے بارے میں, یہ ڈیزائن میں تھوڑا سا کیسے ایڈ کر پاتے ہیں نیریٹو کو اور ان چیزوں کو؟ یہ ڈیزائن آپ کا نیریٹو بہتر کرتا ہے, ہاؤ اٹس پریزنٹڈ. اگر میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ ہائی آئی ایم گیونگ اے فری برگر, انہوں نے عجیب سا لکھا ہوا ہے, اور اگلا بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کہاں سے بن رہا ہے, بٹ یہی میں اگر ڈیزائن پہ پراپر کر کہتا ہوں وانٹ فری برگر, اور کسی ایسی جگہ پہ ویژولی اس کو پلیزنگ کرتا ہوں کیا ہے, لیٹ می جسٹ چیک اٹ آؤٹ. سو وہ ڈیزائن ڈیفائن کرتا ہے. اینڈ اگین ڈیزائن والا لوگ صرف جو فوٹو شاپ وغیرہ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, کینوا پہ بیٹھ کے جو بھی ہوتا ہے, that's not it. It's everything. How it's presented, how the identity is taken. Even اس کا کلر, خالی فلیٹ کلر جو ٹیکسٹ لکھ دیتا ہے, is also design. لیکن وہ برانڈنگ کے ساتھ کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے, that difference. نیریٹو کے ساتھ کہاں سے آ رہا ہے کیا بات یہ نا, بائک باہر چلتے ہوئے آپ کو پنک بائک نظر آتی ہے, بے شک کسی اور نے بھی کیا, آپ کو فوڈ پہننا ہو. اٹس اے ڈیزائن پرسپیکٹو جو کنورجنس دے رہا ہے کہ فوڈ پہننا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے 4 اور جا رہا ہے, کوئی اور بھی ہوگا. سو یہ ڈیزائن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ابھی میکڈونلڈس کی انٹرنیشنل کیمپین بہت اچھی تھی, انہوں نے ایک بورڈ لگایا ہوا جس پہ صرف ریڈ کلر تھا اور ایک اسمل 300 آتا, لوگ سنتے ہیں فرائز کی اسمل ہے میکڈونلڈس, کوئی لوگوں کو کچھ. سو انہوں نے یہ بھی ڈیزائن ہے, لوگ کہیں گے نہیں پاکستان میں کیا یہ کچھ بنانا تھی دوسری, آپ نے کیا کچھ بھی نہیں کیا. دیٹ از آلسو ڈیزائن, کہ آپ نے ایک فارمیٹ ڈیزائن کیا کہ اس کو میں نے میکڈونلڈس کی برانڈنگ کا نیریٹو کیسے دکھانا ہے, ٹھیک ہے. وہ اگر لکھ دیتے ڈو یو اسمیل اٹ, اگین پارٹ آف ڈیزائن, لیکن آپ میرے من میں چلے گئے, آپ نے indirect marketing. So I think design has a very major role into it if you understand design. It is not just کہ post بنا کے جی آج بندہ کھڑا ہو کہہ رہا ہے یہ میں دیکھیں I am a good designer, that is not it. جس طریقے سے آپ پریزنٹ کرتے ہو, جس طریقے سے آپ آئیڈینٹی کو دکھاتے ہو, that is design. And I think اس کے بغیر anything is, کیونکہ انسانی آنکھ جو ہے سب سے پہلے ڈیزائن ہی دیکھتے ہیں, پھر ڈیزائن دماغ کو میسج پہنچاتی ہے کہ جناب یہ کیا ہے. کیا ہے. آپ کوئی بھی چیز دیکھ لو, آپ کوئی گھڑی ہو, آپ اس طرح کر کے دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو مہنگی لگ رہی ہے, مہنگی ہے, اس پہ لگے سیکھے وہ نہیں کہتے پتہ لگ رہا ہے جعلی ہے, کیسے پتہ لگ رہا ہے, اسی کے تو کے بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا کچھ اس طرح لکھا ہوگا, یہ جان لے گا ڈیزائن. ورنہ ٹیکنیکلی تو کوئی یہ لکھا نہیں رہا ہوتا یہ میری لو کوالٹی ہے, میری اچھی کوالٹی ہے. اس سیم تھنگ پوسٹ کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے لگ نہیں اچھی ہے. ابھی میں نے کل کسی نے میسج کیا تھا کہ چیزیں اس کی پوسٹ آپ کریں گے, نہیں لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں نے کون سی ویڈیو دکھائی تو ایک بار دیکھی, وہ ڈیزائن کو انہوں نے لنک کیا, تو انڈائریکٹلی آئی گیو کریڈٹ ٹو ہوایور از ڈوئنگ اٹ, اچھی چیز ہے, لیکن انڈائریکٹلی اگر ہم بھی کچھ طرح اچھا کام کر رہے ہیں, ان لوگوں نے لنک کیا. سو ڈیزائن اتنا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی کچھ بولنا بھی نہیں, کچھ بولنا بھی یار اس کوالٹی کا اگر ڈیزائن ہے تو حاجت نہیں کیا ہوگا. مجھے 2-3 لوگوں نے کہا, میں نے اس وقت ان کو کریڈٹ دیا کہ میں نے کہا جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے لیے تعلیم ہے کہ بھائی وہ اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ اگین ہمارا جو شاید نیریٹو تھا اس کے ساتھ لنک ہو رہا ہے. تو وہ مجھے جنرلی آئی ہیو نو آئیڈیا کون کر رہا ہے, بٹ آئی گیو دیم دیئر ریکمنڈیشن, اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیں کہ آپ کسی بھی برانڈ اپنا پورٹ فولیو میں سے کوئی بھی ایک برانڈ اٹھا لیتے ہیں کہ یار یہ برانڈ تھا, یہ ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی فارمولا سب کے لیے نہیں چلتا, ایک ہی اسٹریٹجی سب کے لیے نہیں چلتی. کسی ایک کو آپ اپنے ہی پورٹ فولیو میں سے اٹھا کر ہمیں سنا سکیں یار یہ ہمارے پاس آیا تھا, ہم نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کی اور ہم نے یہ سکسیس حاصل کی. ہے تو کافی ٹھیک ہے. سب سے پرانا آئی تھنک موسٹ پرانی فیوریٹ کیس اسٹڈی از ڈیلی, بٹ آئی تھنک آئی ول ٹاک اباؤٹ ڈاکٹر سوسی رائٹ ناؤ. ڈاکٹر سوسی میں چھوڑ کے ابھی انفیکٹ لیئرز والوں سے بھی ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں, وہ ایک نئی چیز لا رہے ہیں. صحیح. ابھی اٹس ناٹ لانچ یٹ, لیکن ہم لوگوں نے اس کی جتنی ورکنگ کر لی, جو پریزنٹ بنا لی ہے اور وہ جو بننے جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے وہ میں jumping ahead, but I think that would be a case we need to remember. یہ وہ سارے فارمیٹس ہیں جو ہم لوگ پچھلے سب چیزوں پہ کرتے آ رہے ہیں, ہم نے انسٹنٹ اوور دا کورس آف 2-3 months سب چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں, ہیمر کی ہیں. سو وہ مجھے لگ رہا اچھا ہے. بٹ یہ آگے میں برانڈ وائز بتاؤں, آئی تھنک ڈاکٹر سوسی کی ویسے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ when I got it again sales impressive but not as good, and کوئی آتا نہیں تھا, وہ لو ٹکٹ سائز والی آڈینس آتی تھی کہ سستا بڑا برگر مل جائے گا, چیزیں ہو جائے گی, اور وہ اچھا کر رہے تھے, ایسا نہیں کہ سیلز وغیرہ نہیں کر رہے تھے, بٹ کوئی برانڈ ایلیمنٹ نہیں تھی, کسی کو کوئی نو بٹ ٹاک بٹ. ناؤ دے ہیو آئی تھنک 7-8 outlets all over Pakistan. They are supposed to go to 20.
نیکسٹ ایئر اس طرح کچھ پلان ہے. سو اس میں جب ہم لوگوں نے ان کو وہی والی بات برانڈنگ پہ آ نہیں رہتے, ری برانڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا تو جی لوگو بہت ہے سارا کچھ, تو اٹ ٹک می اباؤٹ 6-7 months ٹو کنونس دیم کہ جی ہم لوگ سوشل میڈیا پوسٹنگ اگر آپ سستی کروا لیں گے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ ہو. اب وہ جو نیریٹو شفٹ کیا اس کے بعد the growth was about 20x in a year or two. ٹھیک ہے, میں اب سیلز اگین فگرز نہیں بتانا چاہتا ہوں, بٹ وہ جب سیلز آتی ہیں اور اس کے بعد آئی تھنک سکسیس اسٹوری میں نے پوسٹ بھی کی تھی کہ ان کی نا فساڈ کی بارز لگی ان گجرات, تو somebody posted کہ سوسی آ رہا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہماری 4 دن لانچ ہے, تو مجھے اگلے دن کال آئی کہتا ہے ابھی ہمارا کام ہو گیا, ابھی لوگوں نہیں لگا, نیچے آ کے میں نے 6 لاکھ سے کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب کھلے گی انہوں نے لائٹیں آن کی تھی. سو دا لانچ واز ڈراسٹکلی ہائر. تو اگین کیسے کیا یہ سمجھنا چاہتا ہوں, یہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتے تھے, آپ لوگوں نے کیا وہ جو اسٹارٹ کرتے تھے دیر واز جسٹ اور آپ لوگوں نے کیا جسٹ نیم, اینڈ ہم لوگوں نے لوگو چینج, کلر ٹونز ہیں, انٹیریئر کے اندر کیا ہوگا, ٹون آف وائس کیسی ہوگی, سوشل میڈیا پہ ہیمرنگ کیا کرنی ہے, پروڈکٹ کس طرح دکھانی ہے, ہم نے ایون آڈینس چینج, یہ بھی آئی تھنک ہم برگر ایپ کے اوپر بھی کر رہے ہیں کہ برگر ایپ جو ہم لوگوں نے وہ بند کرنے والا پورا نیریٹو ایک کیا تھا, وہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ دیر از اے لو ٹکٹ آڈینس جو کہتی ہے کہ جنہیں ڈسکاؤنٹ ہر چیز پہ ملے, میں 300 کا برگر کھاؤں, میں 350 کا کھاؤں, اگر ڈسکاؤنٹ ملے گا تو وہ جیسی انفارچونیٹلی پاکستان کے ہاتھ میں کچھ برا حالات ہوتے ہیں, ان کی اسپینڈنگ سے وہ چیز باہر نکل جاتی ہے. دا برانڈ سفرز وہ کہتا ہے جی میرے برے دن آ گئے. سو ہم لوگوں نے اس کا نیریٹو شفٹ کرنے کے لیے ٹیئر اے کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. ٹیئر اے کا یہ ہوگا جی 1200-1300 چیز بھی لوگ خریدنے لگے, جو پہلے لوگ چکن بھی کھا رہے تھے, بیف بھی کھاتے, وہ بیف برگر پہ بھی اسپینڈنگ کرنے لگے. جب وہ آڈینس شفٹ آنا شروع ہوئی تو اگین اگر آپ کی سیل میں 20% was deals, وہ بھی ختم ہو گئی. اب آپ کا مینیو ہائی ٹکٹ والا بکنے لگ گیا, بٹ obviously اس شفٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. سیل آپ کی یہ نہیں ہوتا ایسے کر کے ادھر رہتی ہے, وہ ہٹ آپ کو پہلے پڑتی ہے. تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس طرح پیچھے کھینچتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں, تو ابھی وہ پیچھے کھینچ رہا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ چیز نیریٹو چینج ہوگا. ابھی گالیاں بھی پڑتی بھی ہوتے ہیں یہ کیا برانڈ ہے, کیا ہے, سیم تھنگ ہیپن ود سوسی, سیم تھنگ ہیپن ود لاٹ آف برانڈز, بٹ یہ ایکسرسائز کرتے 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 آتے ہیں. ہاں اس میں ایک میجر رول ہے, دیٹ از دا پروڈکٹ. اگر ان کی پروڈکٹ اور ان کی سروس اس چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہوگی, اگلا بندہ سنو پائی کھڑا ہوگا کہ ٹھیک ہے ان کی ورتھ ہوگی. اگر وہ چیز جسٹیفائی نہیں کر رہی, ہم کچھ بھی کر لیں, نوبڈی از گوئنگ ٹو سے کہ وہ مارکیٹنگ بہت اچھی ہے تو میں اسٹیٹ برگر کھا لیتا ہوں, اچھا ہوگا وہ کھاتے رہیں گے, وہ اچھا نہیں ہوگا نوبڈی از گوئنگ ٹو کم بیک. تو اس برانڈ پہ جو پورا ایکو سسٹم پہلے سے انہوں نے بلڈ کیا ہوا تھا, اس پورے ایکو سسٹم کو آپ نے کھول کے ترتیب سے جوڑا ہے. ریڈیکیٹ ایوری تھنگ. وہ ہمارے پاس جب آئے تھے تو I give these guys a lot of credit. وہ آئے تھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنا, لیکن ویری فرینکلی ہمیں تو ایڈوائز کی جاتا, ہم تو آپ کا برانڈ ایز ریفرنس دیتے ہیں, یہ نہیں کرنا, ہر وقت ڈسکاؤنٹ نہیں لگانا, یہ نہیں کرتے, تو آپ ہمارے پاس آ گئے. ہاں تو ہم نے کہا میں تو آپ کو ایز اے ریفرنس دیتا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بیکم دس. تو انہوں نے کہا کیا کریں, میں نے کہا آپ کو تو پورا ڈائریکٹو چینج کرنا پڑے گا. یہ بات انہوں نے سن لی تھی. ہاں ہاں, یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو جس ٹائم تک آتے ہیں نا, الحمدللہ دیز پیپل دیر, میں خضر اینڈ طاہر ان کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں کہ دے لسن. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ایگو آ گیا, آپ نے ہاؤ ڈیئر یو ہم برگر لائے رہے ہیں, انہوں نے کہا یار وی اپریشیٹ اٹ کہ آپ نے کہا ہے ہمارے پرابلمس ہیں, ہم اپنی کور ویلیوز کو شفٹ کریں, تو کین یو ہیلپ آؤٹ. اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ اتنی اچھی دوستی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے یہ کرنا, میں نہیں, تو وہ اگر اچھا جا حارث کہہ رہا تو نہیں کہا. اس ٹرسٹ لیول کو بلڈ کرنے پہ مجھے ٹائم لگا تھا کہ انیشلی دی گیم اس کے لیولس کیا آپ بتائیے آپ, تو میں نے کہا مجھے تو دکھانا پڑے گا, بند کرنا ہے. آئی ڈنٹ ایون ہم برانڈ ریویپ کر رہے تھے, تو بیچ میں ایک دو اور برانڈز نے بند کرنے والا کر لیا, تو وہ تھوڑا سا ڈائریکٹ ہمارا ڈاؤن ہو گیا کہ یار سب آج کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ ہم لوگ جب تک ریویپ کر رہے تھے پلان کر چکے تھے کہ ہم بند کریں گے, اس کو چینج کریں گے, بٹ وین وی ڈیڈ اٹ, اس کے بعد کیا ہوا, جو ہماری وہ آڈینس تھی جس کو ہم نہیں کیٹر کرنا تھا وہ نگیٹ کرنا تھا, وہ تو تب گئی اور گالی وغیرہ, کیونکہ آپ نے پورا ایکو اوپن کر لیا ہے. ہم نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ آپ کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے, کیا ہے, وہ ابھی بھی آؤٹ ہو چکے ہیں. بٹ دیر از another audience جو کامنٹ نہیں کرتی, جو لائک نہیں کرتی, جو شیئر نہیں کرتی, جو چپ چپ بیٹھ کے دیکھتی ہے, اور اگلے دن آپس میں سرکل بیٹھ کے کہتی ہے یار ان کو آج کل کرے ٹرائی, وہ کنورجنگ آڈینس ہے. ہم نے اس کو ٹارگیٹ کرنا شروع, یہ مشکل آڈینس ہے. یہ میں اس کو سب کو کہتا ہوں کہ اسٹیریوٹائپ کرنے لگا, میں ایل ایس سی بی ایل یو لفظ آڈینس کہتا ہوں, یہ سستے نہیں ہے, تو بڑا مشکل ہے ٹچ, تو 3 سیکنڈ کے لیے انگیج کرنا بڑا مشکل ہے یار. تو ان کو آپ انگیج کر لو نا, بیکاز they will give you their credit card without looking at the bill, most of them. So if they are spending on your brand, آپ کی brand کی threshold پہ جاتی ہے, and نیچے والا automatically آتا رہتا ہے. And again there are a lot of brands جس پہ میں spending نہیں کرتا,
بٹ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کوئی آ کے مجھے کہہ رہا ہے یار بہت فینسی کھانا کھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کھانا اس طرح کا آئی مائٹ سے فوکس ہوتے ہیں کیونکہ کھانا میرے میں آئی وڈ نیور مجھے وہ آئی لائک اے ہیوی میل وہ بہت 5 اسٹار میں 5 اسٹار کر کے کھانا آتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کسی کو دکھانا ہے کہ آئی ایم اسپینڈنگ ہو رہی میں آپ کو 20-30-40 روپے لگا رہا ہوں تو ہمیں وہاں جانا ہوگا. سو ایوری سیگمنٹ از دیئر. ہم صرف ایگوز میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. میرا وہ ایسا کچھ نہیں. میں اپنے آپ کو اگر میں کسی لو سیگمنٹ میں آتا ہوں میں اپنے آپ کو ایڈریس کرتا ہوں سیم از آڈینس. وہ جو کیٹر ہوتی ہے کام چلتا ہے سارے خوش. سو تھوڑا سا ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے نا آڈینس کو تھوڑا شیلو ہو کے سیگمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایموشنس کو بھی ڈیزائن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہیں سے پھر آپ کہتے ہیں کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ٹریگر کرنا. ایبسولوٹلی کہتے ہیں دو چیزیں نا. ایک پوائنٹ پہ ایڈورٹائزنگ میں کہا جاتا تھا کہ دو ایموشنز ہیں, ہنسا لو یا رلا لو. ٹھیک ہے, اگر آپ ہنسا لیتے ہو مطلب خوش رہے گا, یاد رہے گا. رلا لو, ایموشنل کنیکٹ ہو گیا. پرابلم اس 3 سیکنڈ میں رلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, ریئلسٹکلی اگر میں رلانے کے لیے کچھ کروں نا, آج کل ٹینشن اسپین بہت چھوٹا ہے, ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہونی ہے, اگلا بندہ اتنے دنوں کوئی بات کر لیتا ہے یا کہتا ہے اوکے. سو ہنسانا از لیے, ہنسانے کے لیے the simplest thing آج کل جو چل رہی ہے اس جھکتے. بالکل, آپ جھکتے مان لو یا یو پس پیپل آف. آپ میں نے آپ کو خوش کرنا ہے تو میں آپ کے آس پاس کے دوستوں کو رگڑ رہا ہوں انڈائریکٹلی پوسٹ میں, آپ کہے تیرے پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, the narrative start going on. So somebody gets pissed off, somebody is happy about it, and that works for us. تو یہ بھی ہم نے جتنی بھی کریٹو باتیں کی ہیں ایموشن سے, نیریٹو سے, اس سے, اور پورا آپ نے ایکو سسٹم ان کا اوپن کیا اور اس کو پھر آپ نے پہلے دوبارہ بنایا ہے, تو کون سی کریٹو ڈرنک خود استعمال کرتے ہیں یا ٹیم کو پلاتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, بس صرف یہ کہ میں سب کو کہتا ہوں ایک سوال ہوتا ہے ریلیٹیبل ہے, اینڈ میں نے ایسے ریلیٹیبل یہ نہیں مجھے اچھا لگے گا. یہ جو چیز دیکھتے ہیں مجھے اپنا آئیڈیا ہمیشہ چلتا ہے. میں کہتا ہوں یار ریئلسٹکلی کیا کبھی گھر بیٹھے بیٹھے تمہاری اماں نے, بہن نے یا بھائی نے یا ابو نے بیٹھ کے چیز انٹریکٹ بھی کیے, شیئر بھی کیے, نہیں کی. تو جب انہوں نے لکھی اور تم ان کو ٹیگ نہیں کر پا رہے تو وائی آر یو سیئنگ, مجھے اچھا لگے. کیونکہ مارکیٹنگ میں پرابلم کہ ہمیں لگتا ہے یہ نیریٹو آپ جو بنا رہے ہیں نا دس از ویری گڈ, ویری گڈ, اور میری مارکیٹنگ چالو کیے گئے کیا کام کیا ہے, بٹ جن کے بھی بنا رہے وہ انٹریکٹ ہی نہیں کر رہے تو فائدہ. تو وہ اپنی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا, وہ ایک میم ہے کہ اپنے آپ کو ایوارڈ دیتے ہیں, کہتے ہیں شاباش سبھی فیملی ہے. ہاں آڈینس کہتی ہے وہ چیز اوپر جاتی ہے, وہ شاباش, لیکن وہ لمبا ہے نا پروسیس. بالکل, انفارچونیٹلی دیٹ پروسیس لانگ ہے, بیکاز آڈینس ناٹ آج ریئیکٹ ہی کرے گی, وہ آپ کو اوور دی کورس میں ایئر 2 ایئرس پتہ لگتا ہے کہ یہ برانڈ یہاں تھا یا نہیں ہے. اگر وہ برانڈ آج ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. مجھے نا وہ ایک دو لوگ ہیں جو کہتے ہوتے تھے کہ ہم اس والی بڑی تیسرا کمپنی کا نام لے کے شیل, نیسلے, ان کے ساتھ کام کریں. اس میں آپ کا کیا رول ہے بھائی؟ پہلے بھی اسٹیبلش تھی, آپ کی پیدائش سے پہلے بھی اسٹیبلش تھی, آپ کا کیا رول ہے؟ میں نے ان کی سیل 10x کر دی. او مائی گاڈ, کیا سیل 10x کی. وہ جب ہوتا ہے ریئلسٹکلی دی فیکٹ آف اٹ از تھوڑی سی ہارش لگے گی لوگوں کو باتیں, وہ کل نہیں ہے اس کمپنی کو کوئی, اس کے اسٹاکس چل رہے ہیں, اس کو پروڈکٹ کے لیے ہے, وہ ہاں کوئی اچھی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ہاں جو جس کا جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بیٹھ کے منزل بیچ لیں, میرے آنے سے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, میری کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پرکس مل رہے ہیں, آپ کی پوزیشن اچھی ہے, سیٹ کیا مجھے مل رہی, میں ایک اچھی جگہ پہ لگا ہوں, دیٹس گڈ. بٹ یو کانٹ کہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے آگے سلوٹ مار رہے ہیں. آپ کی پوری آئیڈینٹی یہ ہے کہ جی میرا, میں اس بڑی کمپنی میں کام کرتا ہوں. ہمارا یہی چیز ہے جو شاید آپ نے سوچا تھا کہ یار یہ بہت بڑا گیپ ہے, اور اسی چیز کو اگر آپ کہہ لیں آپ فل کریں تو کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص جو انڈسٹری میں آتا ہے انٹرپرینور, ڈیزائن کے حوالے سے, برانڈنگ کے حوالے سے, وہ کہتا ہے کہ میرا نام اگر کسی بڑی کمپنی کے ساتھ جڑ گیا تو مجھے کام ملے گا. آپ نے کہا کہ نہیں, چھوٹے کو بڑا نہیں دینا یار. ہم لوگ تو مطلب کچھ بھی نہیں کر رہے, تو ہم نے بھی کہا یار ان کے ساتھ ہم بھی گرو کریں گے. تو وہ گرو کر رہے تھے, ہم بھی گرو کر رہے تھے. تو اگین دیر از اے مارکیٹنگ کاسٹ, ریسپیکٹ بھی ایلیمنٹ بھی آتا ہے, اور اونرشپ. وہ جو کہتے ہیں نا ہمیں ٹیم چینج ہو, اونرشپ ہے. اونرشپ از ناٹ 2-3 مہینے کی. I have been with Daily Ready since 2016. Yeah, so میں مطلب میری کرسیاں بھی لگی ہوئی جا کے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اتنی اب دوستی آ رہی ہے کہ میں برانڈ دور رہ کے یار, وہ آئی ایم ناٹ اے پارٹنر, لیکن دے ویلیو انف کہ مجھے ایک جگہ پہ بٹھا کے پوچھتے ہیں اگلی چیز یار کھولیں, اگلا برانڈ لانچ کریں, نہیں کریں, یا کیا کہتے ہیں
یہ پروڈکٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, 100 چیزیں مارکیٹنگ ایسپیکٹ میری ٹیم ہینڈل کر رہی ہے. سو اس ٹائم تک آنے کے لیے جو ایفرٹ لگتی ہے وہ تھوڑی, ہمارے یہاں پہ 3 مہینے میں تو آدھے لوگ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں ایسے ہی او جی بہت مشکل ہو گیا, وہ انہوں نے 7 مہینے تک کام کرا لیا, رائٹ. وہ ٹھیک ہے وہ کمپنی کہہ رہی ہو, تم نے کیا کیا یار, تم نے کام ایسے دیا تھا کہ تم نے اتنا کریزی کر دی کہ کمپنی کہ یار اس میں 5 بھی گھر بھیجو یہ خوش رہے, نہیں. انہوں نے جو کہا تھا میں نے کیا, انہوں نے کہا اچھا نہیں, میں نے دوبارہ کیا, انہوں نے کہا میں اچھا نہیں دوبارہ کیا, بڑا ریٹ بٹھایا. صحیح. تو یہ جب ہم نے جو بات کی کہ یار ایک ڈیزائنر نے ایک چیز بنائی وہ سمجھتا کہ بہت زبردست ہے, تو ایک بائسنس کا جو اپنا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہوتا ہے. یہ ڈیزائن ایگو ہونی چاہیے لیکن ریئلسٹک بھی رہنا چاہیے. اف اٹس ناٹ گڈ, اور پتہ ہے اس پہ وہ کہتے ہیں نا آپ کی دماغ میں ایک آواز چل رہی ہوتی ہے, یو نو, ہمیں ڈیپ ڈاؤن وی نو کہ سم تھنگ از گڈ اور ناٹ, ٹھیک ہے, ہم صرف اچھی ہے نا, اچھی ہے مطلب پروف کروانا ہے دیٹس اٹ. صحیح. ہمارا یہ نہیں ہے, کبھی کبھی کلائنٹ بہت شٹ چیزیں کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ اپروو کروا ہوتا ہے, میں اینڈ کرنچ پہ تو میں آگے بولتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے تو فارغ لگے تمہاری ٹیم, کہتے ہیں یار ٹائم کم ہے تو کیا ہو گیا, مطلب میری طرف سے یہ چیز رہے گی. تو اکثر میری ٹیم کے آج بھی جاتے ہیں تو یار لڑنا ہے یار, ایسے تھوڑا بھیجنا ہے, کیونکہ اگر یہ خراب ہوگا وہ 3 بار دوبارہ چینج کریں گے. بالکل. تو ایک بار کرو کہ میں صبح 6 مہینے نہیں چلایا, تو میں تو ابھی گھنٹہ اور لگا لوں تو 6 مہینے میں جو اور کام کرتا ہے, میری اپنی سیلف چیز ہے. آپ نے بھی ایگزامپل بھی دی ہے ایک ڈیزائنر جو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے لگا کہ تم نے جو بنایا ہے اپنے ایک جسٹ لائک کسٹمر کے ساتھ بیٹھنا. آپ نے کسی سے بات بھی کی کہ ہم کسٹمر کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, اس کو کیا پسند ہے, اس کو کیا پسند آئے گا, اس کو کیا پسند آ رہا ہے. کسٹمر کے ساتھ بیٹھنے والی بات پاکستان میں بیٹھ کر ڈیزائن کے حوالے سے یہ دیوانے کا خواب نہیں لگتا. یہ کسٹمر نا, کیونکہ ہمارے یہاں سے ہوتا ہے کلائنٹ کو کچھ کرنا ہے دیٹس اٹ. اس میں بھی نا کسٹمر ہم سمجھتے نہیں ہے نا, ہم لوگ کلائنٹ کسٹمر کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیا کرے گا. کسٹمر از ایوری باڈی, کسٹمر آپ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کسٹمر کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو ان بائسڈ ان ریلیٹڈ مجھے ایکچوئل فیڈ بیک دے گا. میں اگر اپنی پھپھو کے پاس بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ ڈیزائن اچھا ہو گیا, میرے کو اچھا ہے, شی از ناٹ اے کسٹمر, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی آڈینس پہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار یہ بندہ کھاتا زیادہ ہے, یہ بندہ یہ اسپینڈ نہیں کرتا ہے, یہ کرتا ہے. وٹ وڈ یو ڈو؟ I wouldn't give 2 shits on this brand. کیوں؟ اس کے یہ مسئلے اور ہم ایڈریس ہی وہ نہیں کر رہے. یہ ہم ایڈریس نہیں, جو بندے سامنے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں, تو میں کہتا ہوں آپ اپنے لکھ کے دے دیں یہ مسئلہ نہیں ہے تاکہ کل کا مجھے بولنا. یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی دینا نہیں چاہتا نا. آئی ایم اوکے, دیر از نو سچ تھنگ کہ میرا ہر پروجیکٹ 100% ہوتا ہے. I'll fail numerous times, but I am okay putting it out there کہ یار یہ مسئلہ ہے, یہ ٹیکل کرنا ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ جی ڈیپ یا حارث ندیم جو کہتا ہے وہ تو جی 100% پتھر پہ لکھی ہے. موسٹ آف دا ٹائم یار پنگے ہوتے ہیں, پر ایکسپیریمنٹیشن کرنے کے لیے بھی تو پنگا چاہیے نا. تو لے, اگر آپ ریل کسٹمر کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو جو فیڈ بیک وہاں سے ملتا ہے وہی آپ کو آپ کہہ لیں پاور دیتا ہے. پاور دیتا ہے, اور ویریفائی کرتے ہیں. ایک سے نہیں بات کریں گے, ایک بار میرے دوست نے کہا تھا جو آپ نے ٹائپس کی بات کی ہم نے اس ٹائپ کو ہم آگے بات ہے, اس کے بعد بھی نا آپ چیک کرتے ہو. لیٹس اسیوم آئی ایم پروون رانگ, گڈ, دس واز اے تھیوری دیٹ گاٹ پروون رانگ. اب ہمیں کبھی یہ بادر نہیں کرے گی. بالکل اٹس سمپل ایز دیٹ. صحیح. جس طرح ہم نے بات کی کہ ابھی ہم ایک چیز بنانا چاہ رہے تھے, پتا چلا کہ پہلے دوسروں نے بنا لی. ٹرینڈ فالو کرتے ہیں یار, سو آن اسپاٹ گیون ٹرینڈس وی ڈو ٹرائی, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ بھی سلیکٹیو, ناٹ فار دا سیک آف کہ وہ سب کر رہے تھے کرنا ہے. ڈز اٹ ورک فار دس برانڈ؟ ہر برانڈ میں کبھی کبھی نہیں ہوتا. تو اگر وہ ورک کرتا تو ایبسولوٹلی, اگر نہیں کرتا جسٹ فار دا سیک جی اب سب کر رہے ہیں ہو رہا ہے تو کر دو, پھر وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو میں نے جو آپ لوگوں کا کام دیکھا ہے اپنے طور پہ بھی, وہ آپ لوگ تو ٹرینڈ بنا رہے ہیں تو ٹرینڈ بنانے والے ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں. یار ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹرینڈ از ناٹ کہ وی ڈیفائن, آج ایک میم آئی ہے, ٹھیک ہے, تو جی وہ اس کے اوپر کل یا کوئی کچھ ہوا, کل رات کو ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اگلے دن سب اس پہ بنانے لگے. سب کیا کریں گے, پاکستان کو گولڈ میڈل ملا ہے, گولڈ میڈل ملا, ٹھیک ہے, ارشد ندیم. سو نیکسٹ ڈے مجھے پتا تھا سارے کہیں کنگریچولیشن ارشد ندیم. ہم نے دیکھا برانڈس کیسے بیچ میں ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے. کافی ایسے تھے جن کی نہیں کی, میں نے کہا تو کی نہیں بنتی. آئی ہیو اے برانڈ جس پہ ہم کو موڈز بچے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ اس کا نام تھا ووگ. ہم نے جی غائب کیا, ہم نے وہ دیکھو کر کے دکھا دی کہ جی اتنی دور گئی ہے. ہم نے صرف اپنا نام ہٹوا دیا, ہم نے کہیں بنا ارشد ندیم لکھا نہ کچھ کیا, ٹھیک ہے, کہ وہ دیکھو ہک لگا تھا. یٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیڈ سم ادر برانڈ جس پہ ہم لوگوں نے نہیں کیا بیکاز وہ لنک ہی نہیں بن رہا تھا.
ہم نے کہا فضول کے اندر گھسیڑ کے کہ جی جسٹ بیکاز گولڈ میڈل لیے. کچھ ایسے بھی ہے. وی وانٹ ٹو وش ارشد ندیم ا ویری کنگریچولیشن. کیوں جی آپ وہ آپ پھوپھی کا بیٹا کیا ہے اس نے کر لیا اپنا کو پرسنل اسٹیٹس لگا دیں. وائی از ا برانڈ وشنگ اٹ جسٹ فار دی سیک آف تھوڑی سی ہائپ, اور وہ پتہ لگ جاتا ہے جب وین یو پوسٹ اٹ نا انگیجمنٹ ایدر کمز ان اور ناٹ, اور نہیں آ رہی تو اپنی تسلی ہے. وہ یہ جمعہ مبارک پوسٹ بالکل اوف اللہ بھی تو بیٹا یہ دیکھنا نا آپ نے جمعہ مبارک کی پوسٹ لگائی. آپ تو پھر بہت لڑتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ. میں تو بہت لڑتا ہوں, میں سب کے بہت لڑتا ہوں. میری بیوی سے ملیے گا بندہ پا رہا ہے تو میری بہت بڑے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کیا ہوتا ہے. I think I'd rather have friction and still be with those people than وہ کہتے ہیں نا میں سے ہاں میں نہ دے. اور اس لڑائی میں آپ کہہ لیں کہ اکثر آپ جیتتے ہیں اس لیے آپ لڑ بھی لیتے ہیں. ہاں یہ گڈ پارٹ ہے کہ 70-80% ٹائمز جیت جاتے تو بندہ کہتا ہے اوہ دس ورکس, بیچ میں غلطی ہو جائے تو بندہ اوہ سوری یار ویسے ہی بھائی چل جاتا ہے کام. سر جی تو کسی چیز کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ڈیزائن کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا کریٹو تھنکنگ؟ ڈیزائن اگین اٹ ٹیکس اٹس ٹائم بٹ نکل آتا ہے. سوچ والا جو پارٹ ہے نا اگین دونوں کی اپنے اپنے ہیں, لیکن سوچ والا پارٹ اگر نہیں آ رہا نا تو 10 دن آئیڈیا نہیں آ رہا, اب بوگی نکل گئی. جب آپ کو ایک فارمیٹ مل گیا نا, اور آج کل کے زمانے میں when you have so many tools, I think design isn't as tough. ہاں اس کو ایک certain level میں نکالنا is a very tough thing. اس کو ٹائم ڈیو دینا چاہیے. وہی چیز اگر ایک بندہ کہہ رہے تو آدھے گھنٹے میں, مجھے لگتا ہے میری ٹیم کو شاید 4 گھنٹے چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک ایک شیڈو ایک ایک چیز پہ ورکنگ کرنی ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں اے پہ نکال کے یہ جی ہم نے بنا دیا ہے. ہم نے ایک ریسنٹ میکڈونلڈز والی کیمپین کی تو اے آئی ہے, نہیں بھائی میرا فوٹوگرافر جا کے بندہ سوٹ میں گرے سوٹ میں اٹھا کے شوٹ کیا, اگلے بندے نے اس کو پھر کلر کر کے اس کا سوٹ میکڈونلڈز ٹائپ کیا, اینڈ دین جا کے ہم نے اے آئی پہ فائنل ٹچز ڈالے. اٹ واز اے ہول پروسیس. آپ نے نیگیٹ کر دیا اس لیے میں کہتا ہوں چلو کچھ نہیں, کیونکہ آپ سے نہیں ہو سکتا تھا اے آئی کے بغیر, تو آپ نے کبھی کری. اے آئی آپ کو زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی ہے, لیکن ہم لوگ اس کو یوز کریں ٹو ایڈ ویلیو, ناٹ ریلائی آن اٹ. اگر وہ نہیں ہے تو ہم اس سے پہلے بھی ایک چیزیں کر رہے ہیں, کیا سال پہلے ہی ہم اس سے پہلے بھی کر رہے تھے. ایک اچھی برانڈنگ اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی برانڈنگ نہ ہونا, ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ اچھی ہے یہ اچھی نہیں ہے؟ یہ ریکگنیشن, پرسیپشن اچھی ہوگی, آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہوگا ٹیکنیکلی. اف یو ڈونٹ ہیو ٹو اینڈ اسٹل آپ کی گروتھ اوپر جا رہی ہو, آپ کا نام چل رہا ہو, دیٹس اے گڈ برانڈنگ. اور اگر آپ اپنے آپ پہ آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں بہت بڑی چیز ہوں, nobody cares, nobody's converging, تو بڑے ایسے برانڈ جو کہتے ہیں جی جب آپ کو نا اینڈ پہ پتہ لگتا ہے نا کہ 10 سال کے بعد یار یہ تو برانڈ مطلب 6 سال سے لاس میں چل رہا ہے, یہ تو کیا, وہ برانڈنگ میں بھی اچھی ہوگی لیکن وہ آپ نے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں کیا. اینڈ دین دیر آر برانڈ جو تیزی اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہو چکا ہے. وہ ٹرسٹ کی گیم ہے یار. اف یو کین, برانڈنگ از آل اباؤٹ, وہ آپ کہتے ہیں نا کوئی کام ہے کچھ ہے گھر پہ, کیا ہے کریڈیبلٹی, جی وہ فلاں بندہ کر دے گا, اس کی ویلیو, تو وہ کیا ہوتا ہے اس نے لکھ کے تو نہیں ہوتا میں کر کے دوں گا, ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. تو وہ برانڈنگ از ٹرسٹ. اگر وہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہو تو اٹ گوز گڈ. اف اٹس ناٹ دیئر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کیا ہے, ہم ماٹھے ہو جاتے ہیں. صحیح. اب ایک برانڈ کو ہم نے لیا, ہم نے اس کو ساری بات کی, ساری ڈسکشن کی, ہم نے اس کو بنا لیا, نیریٹو بھی بنایا, پورا کل ایکو سسٹم بھی آپ کہہ لیں اوپن کر کے ہم نے دوبارہ بھی ریفریش کیا اس کو. اب جب سارا کچھ ہو گیا ہے, مارکیٹنگ ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار ری برانڈ کرنا ہے. نہیں, اگر میں نہیں کیا تو میں ری برانڈ پہلے کہہ چکا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے ایک اسپیچ سے ہم لے کر گئے. اگر ایک برانڈ ہمارے پاس آیا نا, ٹھیک ہے, اور اس کے بڑے بڑے ریٹیلر سے ہم نے برانڈنگ بھی کی تھی اور اس کے بعد مارکیٹنگ بھی کی اور سال 2-3 کی ہے. اگر ری برانڈنگ کا نیریٹو میری طرف سے آ رہا ہے, لاجکلی آئی ہیو اسکروڈ اپ سم ویئر. صحیح, اتنی جلدی نہیں چاہیے. اگر اگلا بندہ کر ہی نہیں رہا تھا, اس کے بعد ڈائریکٹ مارکیٹنگ سے شروع کریں, اور ہم لوگ آ کے ایک سرٹن پوائنٹ پہ ادھر آ گئے پر ہم اسکیل نہیں کر پا رہے, اینڈ وی نو ہم نے یہاں پہنچنا ہے, دین وی فگر آؤٹ از اٹ دا برانڈنگ دیٹس ہولڈنگ اس بیک. اگر وہ ہے وی ہیو ٹو ری برانڈ. سو اگین یہ کہیں نہیں ہے کہ میں نے برانڈ کیا تھا ریبر کرا دوبارہ ری برانڈ کر دیا, ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ اے جادو. پرپز, برانڈنگ کا ایک پرپز ہے, وہ پورا ہو رہا ہے, اس کی کوئی گائیڈ بک ہے, اس کی گائیڈ بک سے لوگوں کو ہیمر ہو رہا ہے, اس کے کلر یاد ہو رہے ہیں, اس کی ٹون آف وائس یاد ہو رہی ہے. اگر وہ یاد ہوئی نہیں ہے, میں کیوں, یو نو وائی فکس اٹ وین اٹس ناٹ بروکن. اگر اف اٹس بروکن دین یو میسڈ اٹ اپ. تو اف آئی ایم سیئنگ دیٹ برانڈنگ کرنے کے بعد دوبارہ برانڈنگ کر لو, لاجکلی میں نے کچھ غلط کیا. ہاں, برانڈ ریفریش از سم تھنگ ایلس, اینڈ دیٹ ریفریش ڈز ناٹ ہیپن فار ایٹ لیسٹ 7-8 years.
کوک کرتا ہے, پیپسی کرتا ہے, اور سب نے اپنے لوگوز ریفریش کیے ہوتے ہیں. ریفریش ہوتا ہے کہ آپ ٹائم سے ایوالو کرتے ہو, پرنٹنگ کاسٹ نیچے آتی ہے, کرنٹ ایلیمنٹس کو بھی کوپریٹ کرتے ہو, اور کرنٹ نئی چیزیں آتی ہیں ان کے لیے کرتے ہو, تو دیٹس اے ریفریش. وہ اگین اتنی جلدی آتی نہیں. اور بالکل یہی ہے کہ آپ نے گول سیٹ کیا تھا, آپ اس گول تک پہنچ گئے ہیں, تو اب یار اس گول سے آپ نے اوپر لے کر جانی ہے چیزوں کو. وہ گول نظر آ جاتا ہے نا, بٹ اگر وہ گول آئے نہیں, جسٹ بیکاز آج چاچو کہہ رہے ہیں کہ ریبرینڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے میرے دوسرے دوست نے کر لیا ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ جو یہ تھیوری ہے نا کہ آئی تھنک بیکاز آئی سو اٹ سم ویئر, ہم لوگ ایک تو ریلز بھری پڑی ہے نا, کسی ایک ریل دیکھی ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر, سب نے چاہنا شروع کر دی. نہیں یار دیکھو وہ کون کہہ رہا ہے خود ملینئر ہے کہ نہیں ہے, وہ نہیں ہوگا, وہ آپ کو کورس میں ملینئر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو. سو یہ پہلے اسٹڈی کریں کہ پرپس کیا, اس کے بعد کریں ری برانڈ, نئی برانڈ, کورس نئی کورس کی تب کی بات. اب آپ کا اتنا ڈیٹیل ایکسپیرینس ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اسٹارٹ اپس جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, اتنا بجٹ نہیں ہے, آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ یار وہ کیسے اپنے برانڈ کو لے کر چلیں؟ ایجنسیز نہیں, برانڈ کوئی بزنس, کوئی بھی بزنس, ایک شخص ہے انٹرپرنور ہے, بزنس اسٹارٹ کیا ہے, بجٹ اتنا نہیں ہے, آپ اس کو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق. کیوں نہیں, میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا, ہم اسٹارٹ اپ ہیں, جگہ لینی ہے, اس کے رینٹ پہ دے دیں گے, کنسٹرکٹ کرنی ہے, اس پہ پیسے لگا دیں گے. مارکیٹنگ انٹینجیبل لگتی ہے, برانڈنگ انٹینجیبل لگتی ہے, یہ تو وہ چاچو کو پتر کر دے گا, تو کوئی اچھا ایجنسی کو کرتے ہیں 20,000 اوپر دے دیں گے. میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا, آپ کی پرائس بہت زیادہ ہے. مائی کوسچن ود یو از نا, واٹ آر یور گولز؟ اگر آپ مجھے افورڈ نہیں کر سکتے, ایگزامپل ہے آپ نے کمانے 10 کروڑ, آپ اس کا 10% لگانے کی پوزیشن بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کر دیں گے جانے. تو آپ چاہ رہے ہیں مجھے کوئی بڑی بیٹی اسکیم مل جائے کہ میں کچھ بھی نہ کروں, پر میں کل کو جس طرح وہ میرا یار وہ جاننے والا تھا, سائیکل پہ لکھا تھا آج ارب پتی ہے, یہ سائیکل پہ ایک اسٹوری کا ایک ایسپیکٹ تھا, اس کا محنت کر کر کے پہلے کوئی ریونیو جنریٹ کیا ہوگا, پھر انویسٹ کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, اس کا پروسیس نہیں لمبا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں میں وہ چیز ادھر تک اچیو کر لوں اور اسی اسکیل پہ آ جاؤں, پیسے بھی نہ لگاؤں. صحیح. اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھ لیں کہ یار کچھ غلطیاں اگر وہ نہ کریں تو غلطیوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں انویسٹمنٹس ہیں, میں نے ایڈس لگانے ہیں, میں نے ٹیم کو دینا ہے, میں نے انوائرمنٹ میں ایک سرٹن چیز فلفل کرنی ہے. ہم لوگ یہاں پہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آج جو بندے بیٹھے میں نے ان کو ریٹین کرنا ہے, ان کو ریٹین کرنے کے لیے آئی ہیو ٹو پے دم, بٹ اٹس ناٹ, اگر میں آپ سے نہیں کما رہا مجھے کیا فائدہ, اور اگر وہ بھاگ جاتے ہیں میں آپ کا کام نہیں کر پا رہا, یہ ہوگا. سو کاسٹ ہماری بھی ہوئی ہے, ہم کتنے برانڈ آتے ہیں ہم بھی تو نو کرتے ہی ہیں. اگر پیسوں والی تھیوری پہ ہوں, میں تو اگر یہ بلک میں کام کرنے لگ جاؤں, میں تو وہ آ جائے سب آ جائے کہاں ویڈیو کال ہوگا کل کو. میں کیس اسٹڈی میں میرے لیے ابھی بھی پرابلم ہے, میں کہتا ہوں کہ وی آر چرننگ آؤٹ مور ورک دین موسٹ ایجنسیز ڈو ان 2 years. ٹھیک ہے, ہم ایک 2 مہینے میں اتنا کام نکالتے ہیں جو ان کے 2 سال کا نہیں ہوتا. یٹ میرا پرابلم کیا ہے کہ اس میں سے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ 40-50% از کریزی گڈ, 40-50 اس طرح نہیں ہوتا. تو ابھی وی ہیو ٹو سالو دیٹ پرابلم, کیونکہ اس کے ریسورسز کو ٹائم ایفرٹ سوچنا, اس میں میں جلدی دیتے کرتے. تو میں سب کو کہتا ہوں کہ اف یو وانٹ مزہ لینا تو ہمیں ٹائم دیں, ویل ہیو ٹو فگر آؤٹ کیا چیز ہوتی ہے. تو کسی بھی اسٹارٹ اپ کو آپ یہ کہہ دیں کہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی اس تمام تر نیریٹو کو, برانڈنگ کو, بزنس گول کو, ان سب کو ڈیفائن کرنا چاہیے. آف کورس آپ اسٹارٹ بھی کریں. بالکل. آپ کہتے ہیں میں کپڑے بیچوں گا, قریب مارکیٹ میں دکان لے کے بیٹھ بیچ, آپ نے برانڈ بھی بنانا, آپ نے سوشل بھی کرنی ہے, میرا برانڈ ہو, لیکن آپ نے پیسے نہیں لگانے, لیکن آپ نے ہاں آپ نے شوٹ کرانے کے لیے اس کو دے دینے پیسے, اور اس کو مارکیٹ کرنے کے پیسے نہیں دینے. اپنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا, ہم لوگوں نے ہر چیز کے لیے اپنے جسٹیفائی کیا ہوتا ہے, کچھ چیزوں پہ ہم نہیں لگانا چاہتے. وہ میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں اسپینڈ آن یور لگژریز. آئی واز آف دا اوپینین کہ جب میرے پاس ایسے نہیں تھے تو میں پیدل بھی جاتا تھا, بسز بھی لیتا تھا, چیز بھی کرتا تھا. جب پیسے آئے تو آئی کوڈ ہیو گاٹ مائی بائک, اسٹرگل, میرے تھوڑے سے پیسے میں نے وہ کریم اور اوبر ڈیلی یوز کرنا شروع کر دیا, ٹوائس خرچہ ہو گیا. سب نے کیا, میں نے کہا میں سکون سے پہنچتا ہوں, میں مینٹلی سکون میں رہتا ہوں, میں ہمارے کام اچھا کر لیتا ہوں. جب کام اچھا کر لیتا ہوں میرا آؤٹ پٹ اچھی نکلتی ہے, میں 4 چیزیں اور کر لیتا ہوں, پیسے مانگوں. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ آن آور لگژریز. ہم کہتے ہیں بیر منیمم سے آ جائے, اور بیر منیمم سے جب اتنا ہی آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار وہ دیکھو یہ کر گیا, ہم کیوں کر رہے ہیں. اینڈ اٹ اپلائز ٹو اس ایون رائٹ ناؤ. اف آئی وانٹ ٹو, میں اس پوائنٹ میں کھڑا ہوں, میں نے 20-30-40x کرنا ہے میرے ساتھ, یٹ میں کہہ رہا ہوں میں کچھ ایفرٹ اس طرح نہ کروں. ہم بھی ابھی اپنے آپ ہی اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, وی آر ناٹ پوٹنگ ان دیٹ ایفرٹ. سو یہ ہر جگہ ہر کیس پہ ہوتا ہے.
تو ایک برانڈ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلندی پر لے جانے کے بعد فار انسٹنس کسی کسٹمر کی ان کی ایشو آ رہا ہے, کسی پروڈکٹ میں کوئی ایشو آتا ہے, تو آپ لوگوں کو کتنا ہٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ پروڈکٹ میں یہ ہے, یہ ان کی سروس میں یہ ہے, آپ نے تو اس کو بہت بڑا دکھایا ہے ہمیں, ایکچولی میں نہیں ہے یہ. یار اگین ون وی یوزلی ڈو دس ریسرچ شروع میں پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ چیز اچھی نہیں ہوگی وہ چڑھنی نہیں ہے, سیدھی بات ہے. بٹ اگر ایک سرٹن پوائنٹ پر ایشوز آ رہے ہیں, برانڈ کو اویئر کرنا ہمارا کام ہے, وہ نہیں کرتا اور اس کے اپنی ڈاؤن جاتی ہے. دیکھیں مائی جاب از ناٹ ٹو اسٹارٹ فیڈنگ دا برانڈ, میں گول میں لے کے نہیں چلنا. مائی جاب از کہ اس کا میں نے ایک آؤٹ لک بہتر رکھا ہے, اندر سے وہ اپنا سسٹم خود خراب کر رہا ہے, چیزیں کر رہے ہیں. میرا کام ہے بتانا, ایک بار, دو بار, تین بار, چوتھی بار وہ نیچے گر رہا ہے, میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مطلب ٹیکنیکلی میں آپ کو مارکیٹنگ کے کمرے کے اندر لاؤں, چیز بکنی نہیں, وہ کہے گا مارکیٹنگ خراب ہو رہی ہے. پھر کمرے کے اندر تو آ گیا نا یار, وہ آگے آپ کی چیز نہیں خریدنا چاہ رہے بیکاز ناٹ گڈ, یو نیڈ ٹو سالو دیٹ. اور گڈ برانڈ سب سے پہلے وہ ٹیکل کرتے ہیں. یہ آئی تھنک اگر ہمیں, میں یہ بھی کہتا ہوں, ہمیں یہ بولنا پڑ رہا ہے نا, اٹ مینس ان کی اس پہ فوکس ہی نہیں ہے. سو اف دی فوکس از دیئر یہ شوڈ بی. صحیح. آپ کا ایک آئیڈیا بھی کاپی ہوا تھا, کیسے پتا چلا, کیا تھاٹس تھی, کیا ریئیکشن تھا ٹیم اور آئی تھنک جو کلائنٹ نے میسج کیا کہ یار یہ ہو گیا, تو یار what the hell, یہ مطلب ٹھیک ہے آپ تھوڑا نیریٹو چینج کرو. انہوں نے ہم کیونکہ آڈیو ہم نے خود بیٹھ کے وہ ریکارڈ کیا, چیزیں کی, سارا کر لیا. آپ کو اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہ کہتے ہیں invitation is the best form of flattery, that's not it. But you don't copy the exact same thing اسی طریقے سے and just pawn it off. آپ تھوڑا سا چینج کرتے ہو, کچھ تو کرتے ہو. وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نیستی بنے کو کور کرو ایروگینس میں. تو لیٹس کال a spade a spade. آپ نیستی ہو, آپ کو نہیں آتا تھا, آپ نے کہا وہ چھاپ لیتے, بس ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. مجھے پتا لگا بعد میں برانڈ بڑا اوپنلی آ کے اسٹوری میں لگا رہا ہے ہم تو یہ کریں گے, لوگ آف ہو رہے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار ہاؤ مچ آف این ایروگینٹ شٹ ہول ڈو یو ہیو ٹو بی کہ آپ ایک غلطی کو اس طرح ایکنالج کرو. ٹھیک ہے آپ کی آپ نے کی, آئی ڈونٹ گیو, مطلب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم لوگ ہنس کے بنا کے بات کرتے ہیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے ناؤ دے لو کہ بھائی چھاپا ہے, آپ کو بھی دل میں پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. آپ نے کچھ نہیں کرا. اگین انفارچونیٹلی پاکستان کی کاپی رائٹ لاز اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, ہوتے ایک بڑی ڈفرنٹ کیس رہ گیا تھا. اچھا یا ہونا تھا پھر ایبسولوٹلی. یہ تو دیکھیں یہاں پہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں موٹر وے میں چلان ہوتا ہے, کنٹرول کرتے ہیں نا گاڑی, 90% گاڑی کنٹرول کرتی ہے اٹ افیکٹس. تو جب آپ کو پتہ لمیٹیشن ہے یہ ایشوز آتی نہیں. صحیح. تو وہ اس میں تو میرا بڑی پتہ نہیں کب ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. لاس از اگین ابھی یہاں پہ تو میں آئی بینگ ریئلسٹک نا, وی جسٹ کال اٹ آؤٹ, پیپل گاٹ ٹو نو, پتہ لگ گیا نا, دیٹس پریٹی مچ اٹ. صحیح. اویئرنیس تو آئی ایک کہ یار ہاں پتہ چلا ہے. آپ ڈیزائن ایجنسیز میں آپ نے خود بھی کام کیا ہے اور آپ اس کلچر کے ساتھ ایگری نہیں تھے کرتے کہ یار یہ کیا کلچر ہے یار ڈیزائن کرنے کا. تو کون سی بڑی چیزیں تھی جن کا آپ ایگری کر ہی نہیں سکے کہ نہیں یار ڈیزائن ایجنسیز کا یہ کلچر میں یہ چیز جو ہے میں نہیں کر سکتا بالکل بھی ایگری, یہ غلط ہی ہے. کافی چیزیں تھی, ناٹ جسٹ ڈیزائن, اوور آل پورے سسٹمز میں تھا. لیٹ بٹھانا, لیٹ آنا, مطلب ماحول میں سگریٹیں چل رہی ہیں, عجیب ماحول بنے ہوئے ہیں, پیمنٹس کریڈٹ پہ چل رہی ہیں, آئیں گے تو دیجیے, سیلریز ڈیلیڈ ہو رہی ہیں, اسٹاف کے اوپر آپ کی ورکنگ نہیں چل رہی, اسٹاف آ رہا ہے جا رہا ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے. تو وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار نہ ریٹینشن ہے نہ آپ کی چیزیں, بس ایک سسٹم چل رہا ہے کیونکہ آپ کو ایک دو چار بڑے اکاؤنٹ ملے ہوئے ہیں, وہ جیسے جاتے ہیں آپ آدھی ٹیم فارغ کر دیتے ہیں یا ٹیم سے پہلے چھوڑ جاتی ہے سڑ کے. تو میرا ان سب چیزوں سے اختلاف تھا. تو ہم نے پریشر بہت دیا, وی گیو بونسز آن کمنگ آن ٹائم. ٹھیک ہے آپ کہتے ٹائم پہ تو بونس ملے گا, پنکچوئل ہے تو بونس ملے گا. ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں ٹائم پہ جائیں بھی. ٹھیک ہے میں ان کو بولتا ہوں کہ اے سی کا بل زیادہ ہے کیا, آئی ٹو چارج یو گائز, 6:30 کے بعد بیٹھے ہوئے ہو, بڑے سے ریزن ہے. اگر بیٹھ لو تو کوئی امپیریٹو چیز ہے کہ کلائنٹ نے بولا یا ہم نے کوئی ڈیلیوریبل کمٹ کیا ہوا تھا. تو اگر یوزلی ہوتا ہے نا میرا ڈیلیوریبل ہے 20 دن بعد کا, اب میں 19ویں دن پہ بیٹھ کے آخری راتیں لگا رہا ہوں, تو دیٹس مائی فالٹ. تو وہ میری ٹیم از ویل اویئر, وہ کہتے ہیں وہ اگر انہوں نے کرنا ہے دے ڈو اٹ. تو اگین ویکینڈز وی یوزڈ ٹو ورک آن ویکینڈ, بٹ بات یہ تھی میں نے نہیں کرنا تھا. تو میں سب کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کا ویکینڈ پہ کام جا رہا ہے آپ کی وجہ سے جا رہا ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فورس یو اینڈ ٹیک دیٹ کریڈٹ. کسی کا نہیں جاتا,
وہ بیٹھتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں, اگر کر بھی رہے انہوں نے اپنا لکھا ہے اوور ٹائم آورز لاگ کرتے ہیں, بل ہوتا ہے. تو اگین یہ کلیئرٹی یہ کہ آپ تمہارے اپنے کما کے دو وہ سکون رہے گی. تو آپ نے جو آپ سمجھتے تھے کہ یار چیزیں نہیں ٹھیک, وہ آپ نے تمام تک ٹھیک کر دی ہیں اور کر رہے. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ if I say نا میں نے 100% سب چیزیں ٹک لگا دی ہیں, I'm beating my own horn, and that doesn't mean it's true, but yeah, I think 70-80% چیزیں وہ صحیح ہیں تو لوگ بیٹھے ہیں. ہماری ریٹینشن اچھی ہے, جو پرانے لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں. مطلب میرے سب وہ لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے بھی گئے تو ابھی بیٹھ کے میرا پارٹ ٹائم بھی کہہ رہے کہ ہم نے کرتے رہنا, اور وہ فل ٹائم ہی کام کر رہے ہیں. اور وہ اتنے بیٹھے ہیں کہ میرے کلائنٹس بھی کہتے ہیں اس کو نہ کھا کے. صحیح بات ہے. تو آپ اس چیز کو حوالے سے کیسے ٹیکل کرتے ہیں کہ ہمارا تو کلچر بھی ہے نا کہ یار اگر امپلائی ڈائریکٹ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے پھر وہ ڈائریکٹ ہی ہو جائے, نہیں فرق پڑتا. مجھے جو کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ they're coming for us. اگر they have the capacity ڈائریکٹ ہونی ہے, پہلے میرے اسٹاف میں کوئی ایسا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ اتنا I'm very confident on this part. بٹ اگر وہ ڈائریکٹ ہوتے پہلے تو میرا اسٹاف مجھے آگے تھا یہ بندہ میں ڈائریکٹ کام کر رہا ہے, آپ ذرا بات کر لیں. اور اگر it's that good, الحمدللہ. اور اگر وہ کر رہے ہیں آپ کے جا بھی رہے جاؤ بھی دونوں جاؤ. مجھے کوئی فیکٹ آف اٹ از وہ آج کر رہا ہوں کل کرے گا. میں تو ان کے ساتھ بیٹھوں گا جو لانگ ٹرم سسٹینیبل ہے. اور بات یہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ وی ہیو اے سیکرٹ ساس جس کی وجہ سے وہ دے رہے ہیں. صحیح. آپ نے اپنے طور پہ پرانے جو ایکسپیرینس رہا ہے اس میں ایجنسیز اوپن کی اور پھر سو ود ادر پیپل یس آئی ڈیڈ اوپن, مطلب دوسروں کی تھی. نہیں انیشلی جو ایجنسیز تھی البی آنسٹ میری نہیں تھی, دوسروں کی تھی. آئی واز ورکنگ ایز اے سینئر لیڈ اور وٹ ایور, لیکن میری نہیں تھی. بٹ میرا اختلاف یہ ہوتا تھا کہ یار اف یو آر ہیڈنگ دی ایجنسی تو آپ ریسپیکٹ بھی کرو. وہ جب سب سائڈ ہو گئی تو میں بھی اپنا نکل گیا. میں نے ایک بار اس میں اسٹارٹ بھی کی, اگین بیڈ ایکسپیرینسز, کافی لرننگ, کافی چیزیں, کافی دھوکے جو ٹپکل پاکستانی کہانی ہے. بٹ الحمدللہ دس ٹائم اراؤنڈ کافی چیزیں لرن کرنے کے بعد, جھٹکے کھانے کے بعد, اللہ کا شکر ہے کہ بہت سسٹمیٹک ہے. آئی تھنک اس میں میں گوہر کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ می اینڈ ہم رننگ پیرلل ایجنسیز, بٹ وین وی کمبائنڈ دس گائے از ویری پرٹیکولر ناٹ ویری اسمال تھنگس. سو کافی چیزیں ورک آؤٹ. اس کا ایکسپیرینس پہ اکاؤنٹیبل. پارٹنرشپ کو کامیاب بنانے کا کیا طریقے کا؟ اکاؤنٹیبلٹی. آپ ہر بندہ اپنا نیو کام کر رہا ہے, چیزیں طے کر رہا ہے, گروتھ کر رہا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, پرسنلی لینا, اور اکاؤنٹیبلٹی کے جی ہم سب چیزوں کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. یہ بڑا کیا. اور بات یہ وی آر 3 ڈائریکٹرز, ایوری باڈی از ڈوئنگ دیئر اون تھنگ. دے ڈونٹ جمپ انٹو مائن, آئی ڈونٹ جمپ انٹو دیئر تھنگ. بٹ یہ ڈے اینڈ پہ بیٹھ کے آئی تھنک یہ بہتر ہو سکتا ہے. وہ کہ ہاں اوکے یار آئی لوک اٹ, نہیں یہ بہتر نہیں تو یو لوک اٹ. اٹس ایز کلیئر ایز دیٹ. یہ نہیں کہ یہ اللہ مجھے دے دو میں کر دیتا ہوں, تم یہ غلط کر رہے ہو. آپ کے اکاؤنٹیبل, آپ کے ڈلیوریبل آپ کی چیز ہے. بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے یار, اس کے بغیر چلنا نہیں ہے. اس کے بغیر ایکسپیرینس کر چکے ہیں سارے. جب ایجنسیز پہ نا میں بھی کہتا ہوں مائی ٹائٹل از ناٹ سی ای او, اٹ ول نیور ول بی سی ای او, بٹ جسٹ ڈائریکٹرز. دی ریزن بی سی ای اوز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا. I still have to work. I have to be the first one in, I have to be the last one out. I have to be working, I have to sit with them. میں نے اگر بیٹھ کے کانٹینٹ بھی بنانا ہے وہ بھی کرنا ہے, یہ کہ میری ٹیم میں ڈیزائن بھی ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے. یہ ابھی نہیں ہے, یہ آتا ہے کم از کم 800,000 بندہ رکھ لیا ہے, سسٹمز آٹومیٹ اتنے ہو گئے اور آپ کے ریونیوز آر اسکائی راکٹنگ, تب جا کے آپ کہتے ہو کہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ورک. ہاں میرا پریشر ریلیز ہو چکا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو be involved in everything. Alhamdulillah, I'm not. My team is very well equipped, but that doesn't mean we're not better. بلکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. نہیں اگر میں غلطی سے 2-4 دن میٹنگز میں کوئی شہر سے باہر ہوں تو وہ واپس آ کے کہتے ہیں آج بھی آپ تو بیٹھ نہیں رہے. then I have to sit. ہمارے لنچز are together, we have to sit together. ایسا نہیں کہ میرا پرائیویٹ ہوگا اور کھانا گیا. we sit with them, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, پرسنل لائف میں انوالو رہتے ہیں. تمہارا کیا چل رہا ہے, یہ پرابلم, لیٹس سالو دس, تم اس پہ ہیلپ کر سکتے ہو. so it's as close as it can be. اللہ کا شکر ہے. کمپیوٹر کون کس کو سمجھتے ہیں آپ اپنا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. کمپیوٹر جو ہے وہ اپنے اس کے پہ جو کر رہے ہیں انہوں نے, کیونکہ وہ چیزیں ٹیکل نہیں کرے جو ہم کر رہے ہیں. ایک پوائنٹ پہ تھا when I was doing certain things تو کچھ نہ کچھ تھے, بٹ سب کے ڈائریکشن ہے. nobody is trying to achieve in digital ads کے جو ہم کر رہے ہیں
اینڈ مشکل ہے جو ہم چیز کر رہے ہیں وہ پتہ ہے کہ فوراً چیز نہیں ہو سکتی, تو جو کوئی آ جائے گا ایبسولوٹلی, بٹ ابھی تک کام وائز بیبی کو اچھا کرتا ہے اپریشیٹ, یہ نہیں وہ یہ کمپیٹیٹر وہ اچھا کر رہا ہے, ویلن گڈ یار اس نے ایک چیز کریک کی ہے, بٹ کیا وہ بزنس ماڈل کو اتنا ریٹین کر رہا ہے, کیا وہ اس چیز کو سسٹین کر رہا ہے, کیا اس کی اسٹاف بھی اتنا ریٹین ہے, دیر از اے لاٹ آف ایسپیکٹس, وہ مجھے لگتا ہے ابھی لوور ٹائم لگے گا کریک کرنے. اگین دس از ناٹ بینگ ایروگینٹ, آئی تھنک اٹس ایویڈنٹ, وہ سامنے اگر ہو چکا ہوتا تو ابھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی. تو ڈیزائن ایجنسی رن کرنا بڑا آسان کام ہے, کوئی بہت بہت آسان کام ہے. آج کو لے ایک لیپ ٹاپ پکڑے شروع ہو جائے گی. بالکل ایکچولی یار, بلکہ اگر آپ کی ول پاور ہے نا, یو آر ڈیزائن ایجنسی, آپ کام شروع کریں, ایک کلائنٹ میں کہتا ہوں گریب ون کلائنٹ, اس کا کام آ کر اس طرح کر کے دیں گے یار یہ میک اور بریک ہے, وہ کمائے گا, وہ آپ کو کما کے دے گا. گروتھ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ گروتھ ہے. اٹ از دیٹ ایزی, بٹ ہم لوگ یہی کام کہتے ہیں 50 کلائنٹ پہلے دن مل جائیں, میں 300 اسٹاف ممبر رکھ لوں, چیزیں کر لوں, آفس بنا لوں, کر لوں. اٹ ٹوک سم ٹائم ٹو گیٹ ہیئر, بہت ٹائم لگا. یہ ہم میں سے کسی نے اپنے جیب سے پیسہ دیا ہے, کما کے واپس آیا. I come from very baseline beginnings, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, I have nothing. تو میں تو جو چیز جو کماتا ہوں وہی واپس لگاتا ہوں. جب کما رہا تھا تو پہلے گھر چلاتے تھے, گھر سے تھوڑا سا بہتر ہوا, تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی, اپنے آپ کو بہتر کیا, تھوڑا بہتر ہوا, اسٹاف کے لیے کی, اسٹاف کے لیے کی, کرتے 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 ابھی ہوتا ہے کہ پیسہ آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں او پیسہ آ گیا, ہاں جی بتاؤ کہاں جانا ہے, نہیں, what is the next step, مارکیٹنگ میں لگنا ہے, اسپینڈ کرنا ہے, اور اسٹاف رکھنا ہے, کیا ہے. سو نہیں, ان کے لیے بفر بنانا ہے یار, اللہ نہ کرے کووڈ ٹائپ چیز دوبارہ آ گئی, 6 مہینے کام نہ ہو, کیا کرنا ہے, نہیں یار 6 مہینے ان کے لیے پیسے ہونا چاہیے. سو اٹس اے لاٹ آف ایفرٹ. صحیح. ہائرنگ پروسیس میں کتنے کو ایڈ ہوتے ہیں آپ؟ نہیں ہوئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارا ہائرنگ جو لگاتے ہیں وہ بہت اسکروٹنائز پروسیس ہے. آئی ہیو ٹو سی ایوری تھنگ, بات کیا کر رہا ہے, کام کیا ہے, آ کے رہے گا نہیں رہے گا. اگین میں اس پہ بھی کہتا ہوں غلطیاں میرے سے بھی ہوتی ہیں کہ میں ہائر کرتا ہوں, اگر مطلب 2 دن میں فارغ لگتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی یو فیل somebody is not good and وہ they blow you out of the water, یار یہ تو کریزی ہے. لیکن I still believe ابھی تک HR کافی ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے ملتے نہیں ہے, لیکن اور ابھی I think Gohar is working on that angle. بٹ HR بھی جو آتے ہیں نا وہ ٹپکل یہ سی وی ہے, یہ دیکھ لیں, یہ اس کو لیے ایس سی او آتی ہے, وہ نہیں, ہمیں ایس سی او میں جو ہمیں چیز چاہیے نا, ہمیں اس کا ایس سی او میں 3 مہینے میں ایسے رزلٹ دینے جو باقی سالوں میں دے نہیں رہا. تو وہ اگر اس طرح کی ایس سی او ٹیم بیٹھی ہوئی ہے فارغ فرض. ڈیزائنر میں بھی ہم بیٹھ کے کیا کیا ریزلٹس دیے تھے, کہتے ہیں شیٹ ہی جسٹ نوز مینیپولیشن, اس کو ٹائپوگرافی نہیں آتی, اس کو یہ نہیں آتا, یہ پتہ ہے یہ نہیں کر پائے گا. جب کچھ بیچارے گا اگین ڈیو رسپیکٹ اس کو دیکھا 7-8 سال کا ایکسپیرینس ہوگا, اور ہمارے لیے پتہ ہوگا آتے یار مسئلہ بڑھ جاتا ہے, ہمیں سکھانا پڑ جاتا ہے. پھر سکھانے میں بھی کیا ہے, اگلا بندہ سیکھنا کتنا چاہتا ہے, بہت ہے. اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کلوز نیٹ ہے. تو ایک بندے کی ڈیسیژن شوڈ ناٹ اپسیٹ دا وائب آف دا آفس. وہ سنے, وہ کرے, وہ آپ کی چیز میں ویلیو ایڈ کرے, وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے, چیز کا ایروکیٹ ہوتی ہے. کیونکہ وی بلیو اگر آپ اچھے ہیں نا, میں آپ کی خاطر کلائنٹ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں. کیونکہ اگر آپ کا کام اچھا ہو, آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, آپ کوئی اکاؤنٹیبلٹی آپ دے رہے ہیں, اور وہ اگلا بندہ ویسے چڑ کر رہا ہے, اٹس فائن, دا کلائنٹ گوز ٹو اٹس. I've done that in the past. انشاءاللہ اللہ اتنا دے میں بھی کرتا ہوں. انسان اہم ہے, کام اہم نہیں. ان کی بیس پہ تو کمپانی ہے. میں کیونکہ تو بیٹھ کے ڈیزائن کرتا رہا, مجھے چڑھ کے چلتی تھی کہ اگر میں بھی کہتا شٹ اس میں نہیں کہتا بل دینا ہے, کوئی نہیں. جس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں ابھی میرے پاس بل کے پیسے ہیں, ابھی مجھے کہتا بھاڑ جو نہیں کرنا تھا, I believe they deserve the same right as well. تو نہیں سوٹ کرے گا بلڈ, میں دونوں بھی نہیں کرتا ہوں. اور کیا کام خراب کرو گے, I will be brutal. میرا یہاں پہ کیونکہ میں اپنے لیے brutal. صحیح. تو ایسا سیم. تو کون سی 3 کوالٹیز دیکھتے ہیں ہائر کرتے ہیں؟ ایکسپوجر آپ کا کتنا ہے, willingness and skill کی adaptability, یہ 3 بہت امپورٹنٹ ہے. اسکل بیس لائن آتی ہوگی, یہ نہیں کہ مجھے اوپر سے آتا ہے. اسکل آپ کی کتنی ماسٹری, کیونکہ یہ واحد اسکل ہے جو خود سیکھی جا سکتی ہے. ول پاور کہ جی میں نے اس کو even if I'm slow I need to uplift, یہ نہیں, یہی ہو سکتا ہے. And finally exposure, آپ کو پتہ ہی نہیں باہر کیا چل رہا ہے, تو آپ نے بیٹھ کے کیا دیکھنا ہے مجھے باہر کا. میرا تو کام ہی دوسروں سے لکھتے تھا ہر چیز پہ. تو آپ کو پتہ نہیں آج کل ٹرینڈس کیا, آپ کو پتہ نہیں آج کل ڈیزائن کیا چل رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل وہ انگلش کیا ہے, بات کیسے کرتی ہے. تو conversation goes out of the water. تو پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہاں پاکستان میں لوگ بہت ہیں, ٹیلنٹ
नहीं है टैलेंट, क्योंकि नर्चर नहीं करते। हमें एक स्किल नजर आती है, मैं भी ये कर लेता हूँ, नर्चर क्या है, यू नो माय एंटायर प्रोडक्शन टीम्स आर इज इंजीनियर्स, एक पेट्रोलियम है, एक इलेक्ट्रिकल है और एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन उन्होंने कैमरे में मेरी जो प्रोडक्शन टीम आप देख रहे हैं, ये मेरे काम देखें। So, उस सब के बाद ना मुझे भी याद है ना, ये तो मुझे नहीं आता, ये तो आउट ऑफ स्कोप हो गया, ये तो मेरे लिए स्किल्स है, मैं तो जी आप चले जाए, आपके लिए 9 to 5 बेहतर है, इन लोगों के गोल्स बहुत डिफरेंट है। तो आप हायर करते हुए देख रहे होते हैं, बाद में आप ट्रेनिंग देते हैं, तो ये कभी नहीं सोचा कि यार हम एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कह रहे हैं कि लोगों को हायर करें, इंटर्नशिप जो होती है और लोगों को हम ट्रेनिंग की साइड पर जाएं, दूसरे लोग भी इस्तेमाल करें, आपके लिए भी जब आप हायर कर रहे हो तो कुछ हद तक तो ऑलरेडी ट्रेन हुआ हो, और वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ में आपके एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी जर्नी में इस्तेमाल करना चाहे ट्रेनिंग के हवाले से। यार उस पे ना दो चीजें, कुछ लोग बिल पावर कर लेते हैं, लेकिन मेरा ना आफ्टर वेरी बैड एक्सपीरियंसेस एक बेसिक चीज होगी कि आई विल नॉट पे यू टू ट्रेन यू, मैं आपको पैसे भी दूंगा, कंप्लेसेंट चाहिए ना, आप आते हैं, इवन आप मुफ्त पे भी आते हैं ना, तो मेरे लिए वो सीट कॉस्ट है, एसी बिजली आपको यहाँ बैठाया है, वो कॉस्ट है, आप फ्री नहीं पढ़ रहे, ठीक है, आप मेरे बैठे में काम कर रहे देख रहे किसी को बातों में लगा रहे, मुझे आप कॉस्ट कर रहे हैं, तो उस पर मुझे मैटर करता है कि क्या होता है, तो मैं उस पर अब मेरा नैरेटिव और स्ट्रिक्ट हो गया, अगर मैंने कल को करना है तो आई विल चार्ज पीपल टू, तो उसकी रीजन क्या है, जब आपके पैसे लगे होंगे ना, आपको पता होगा ये मेक और ब्रेक है, मैंने यहाँ से करके निकलना है, वरना यहाँ पे मेजॉरिटी ये कि I have had people working in very big names come in and नहीं लोगों की इंग्लिश, लोगों को बातें नहीं करना आती, लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना आती, मैं कहता हूँ यार क्या कर रहे हैं, तो and I only realize क्या होता है, they don't need this, उनको नहीं चाहिए, उनको है बस कहीं लग जाए, कुछ काम आ जाए। लेकिन मैंने भी कल परसों कोट पढ़ा, बहुत अच्छा था, उसमें लिखा था कि the people who are not good or excelling at what they do are there to remind you why you need to. Again, मुझे लगता है दिमाग सबको दिया हुआ है, सारा कुछ है, it's on you. कोई शख्स आपको पे करके ट्रेनिंग हासिल करना चाहे तो यू आर अवेलेबल। Not right away. We'll launch a module जिसमें 4-5 बंदों को पूछेंगे, अभी भी एक मुझे उसके पैसों का कोई फायदा नहीं होगा, सीधी बात है, मैं बल्कि मेरे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी, मैंने उसे सिखाना है, करना है, तो मुझे तो मॉड्यूल नहीं बनता, हम लोग वो चीज़ लॉन्च नहीं करते, इरादा है, बट उसके लिए अगेन कि हम लोग जब, बिकॉज मेरा ये भी है ना कि अगर मैं कल को एक पूरी लेक्चर 50 बंदों की क्लास एक बनाता हूँ, तो मैंने ये भी रखना है कि आई नीड टू हायर एटलीस्ट 50% ऑफ देम राइट आफ्टर दे डन बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग रिजल्ट्स। तो मैंने अगर हायर भी करना है उनको, तो ये भी नहीं करना था कि और जी ट्रेनिंग कोई कोर्स हो गया अब जाओ बेटा बाहर, तो मेरा होना ही चाहिए कि करते ही मैं, आप इतने गुड हो कि मैं ये तो तुम तो फॉर्म ऊपर वाले फ्लोर पे जाके बैठो ना, इसकी सैलरी होती है। यानी कि अपनी ट्रेनिंग से भी अपना पर्सोना बनाना है कि हारिस के पास से आया और यार काम अगर कर रहे हो ना, मेरे लिए तो बहुत अच्छा साइकिल है कि जी आता है, एक अगला साइकिल ट्रेन होता है, मेरी ऊपर वाली टीम ट्रेन करती है, नेक्स्ट तो मैं मेरी कैपेसिटी बढ़ती है, ये इस लेवल पे ट्रेन हो गया, गेट मोर क्लाइंट्स। अभी हमारा ये नहीं है ना, वी डोंट टेक ऑन एवरी क्लाइंट। सही। डिजाइन एट प्रीमियम, डिजाइन एट कनाडा और इस्लामाबाद, क्या स्टोरी है इसके पीछे? So it used to be designed in Pakistan. When we started working with international clients, एक आता था पाकिस्तान के साथ काम में, तो we approached एक मेरी एम्प्लॉय थी जो उन्होंने कहा open DAC over there and let's explore करते हैं, तो she started taking some meetings वगैरह, so हमने DAC को इसलिए लगा था उनको टैकल करने के लिए, but the problem arose के DAC को भी देखते थे, पोर्टफोलियो सारा देखते थे, वो कहते थे पाकिस्तान में तो स्पेशली बाहर पाकिस्तानी बैठे लोग कहते सस्ते में काम में, so like no डिजाइन एंड प्रीमियर किया था कि the module as a global agency treated. DAP in Islamabad was the idea कि हमें बहुत स्टार्टअप्स लोग रीच आउट करते थे कि यार we want to work here, हमने यहाँ काम करना है, इसलिए करना है। एक पॉइंट जो है कि क्लाइंट्स हैं, चीज़ें हैं, should I have a small subsidiary or an office there जो डे टू डे टैकल करने में डिजाइनर्स और टीम में बैठी होकर, तो जस्ट टू वो एक मतलब पता है कि देखेंगे कितने लोग हैं, तो इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स थोड़ा सा नेगेटिव भी था कि नॉट एवरीबॉडी शोड अप, ठीक है, तो मुझे ये हुआ कि जो इस तरह की चीज़ों में शो अप कर सकते हैं कमिटमेंट देने के बाद, अभी आई थिंक दैट मार्केट हैज अ लॉट टू कैच अप एंड कंसीडरिंग मैं उस मार्केट से मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूं, आई हैव टू से दैट कि
میں تھوڑا دکھ ہوا تھا لیکن اسٹل کریں گے انشاءاللہ. اور صحیح. ڈیب کینیڈا کی جو بات آپ نے کی تو کب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کسی برانڈ کو ریویمپ کرنے جا رہے ہیں؟ Yes, we're working on it. ابھی بھی DAP is doing it. DAP ابھی we have some international accounts. ابھی DAP and Buzz دیکھو the unit is the same بس صرف focus is different. ایک ڈیولپ ٹیک ہے ایک برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ ہے. بٹ آتے ہیں ابھی بھی there are brands جو internationally converge ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو وہ بس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی ابھی اسٹارٹ اپس آر ویری گڈ ٹو ریچ آؤٹ. بٹ انٹرنیشنلی بھی ایسی کمپنیز ہیں اگین all in due time I will reveal. جب تک کام نہیں آتا نا وہ باتیں ہم تو بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. when you start posting it up that means کہ now we've completed this is done. اب ایگزامپل وہ لیئرز والا کام ہوا پڑا ہے پر ابھی وہ چیز سامنے آئی نہیں. پہلے میں نے کی کسی کو اس کی ویلیو نہیں پتا لگتی. تو جیسی وہ لانچ ہو جاتی ہے چیز سامنے آتی ہے then we put it up or we did this. کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یار حارث صاحب جو ہے وہ BMW نائکی اس کو آپ نے مارکیٹ کے لیے جو ہے وہ برانڈنگ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. ابھی بھی یار ابھی الحمدللہ ہماری ایس ای او از گڈ کہ وی گیٹ کالڈ آؤٹ. ہم لوگ کو اگین سیلز لیڈ کوئی بھی بتا جاتا بٹ وی ہیو ویری گڈ لیڈس کمنگ ان. اٹس جسٹ ویئر دے آر اینڈ ہاؤ اٹ الائنز ود اس وہ دیکھتے ہیں ریویل ہوگا انشاءاللہ. اور گڈ صحیح. ڈیورنگ دس جرنی جو آپ کا ایک وقت گزرا ہے آپ کے اپنے ایکسپیرینسز کتنے اچھے فرینڈ ملے؟ in terms of my company میں اگر ریشو کی بات کروں کہ برو میں اور اچھوں میں برے بہت مطلب ان کی بکس میں برا ہوں گا لیکن in the scheme of things now considering where they are now دکھ ہی ہے کہ اگر پتا ہوتا تو میں بہت پہلے ہی ذرا سائڈ لے پہ ہوتا. لیکن یہ کہ مجھے اچھے لوگ بھی جو ملے ہیں بہت اچھے. مطلب میں I don't mean to be very emotional about this but میری جو نیچے ٹیم بیٹھی ہے it is beyond good. مطلب وہ کہتے ہیں وہ ہماری تو کمپنی فیملی کی طرح. these people are یہ لوگ میرے جس طرح اسٹینڈ لیتے ہیں نا میں they're very good. بلکہ فیکٹ کچھ ابھی نیچے نہیں بیٹھے ہوئے جیسے ڈیک کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہے ہیرا اینڈ دیر آر کپل آف مور پیپل پرانے جو بھی ہیں ان لوگوں نے دس وڈ ہیو بی وین پرابلی میں بھی کرانا چاہتا تھا. اگر ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہیں. they know I don't have to say anything. they know. میں تو صرف I'm just acknowledging that these people are very good. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہاں ریشو تھوڑا سا کم زیادہ کا ہو گیا ہے لیکن I don't very الحمدللہ. صحیح. تو کس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے نا ہر دفعہ میرے ساتھ کھڑا رہا میں جب بھی کیونکہ زندگی میں سب کچھ چلتا ہے ups down. There are couple of people. I think میری فیملی میں کچھ ہیں ٹھیک ہے تو وہ جنرل کی وجہ سے میں کھڑا ہوں بٹ پروفیشنلی بھی اور دوستوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پرومیننٹ نیمز ہیں جنہوں نے اسپیشلی the last 5 years انہوں نے میک شیور کیا کہ یار we're here for you. So it would be wrong of me کہ میں دو کے نام لوں بٹ الحمدللہ I can't. ہاں یہ ہے کہ کچھ ایسے نام تھے جو آرٹ کے ہوں گے بہت پرومیننٹ وہ نہیں ہے. تو مجھے یہی چیز ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ فکس بٹ جنہوں نے کیا ہے نا ان کو مطلب اٹس ناٹ مائی جرنی لوگ شاید اگر وہ لوگ نہ ہوتے چاہے جتنا مجھے اسکل ٹیلنٹ ہوتا میں نہ. تو آئی بلیو کہ اٹس اے کلیکٹیو تھنگ. ڈیپ کی فاؤنڈیشن is based on creating 10-15 لوگوں کی انڈیویجول. وہ بے شک اس کا میرا حصہ نہیں ہے بٹ میرے ساتھ کھڑے بھی ہو جانا ٹائم لگانا آپ فیل کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ہیں. جی جی ابھی تک الحمدللہ. اگر if they need me I'm there no question. صحیح. تو آپ یہ کہنے موٹیویشن کیسے ڈرا کرتے ہیں؟ کام کی گھر چلانا ہے فیملی کے کچھ کرنا. It's as simple as that. اپنے بھی گولس ہیں لیکن اپنے گولس پہ آئی ایم اے ویری کنٹینٹ پرسن. تو اگر مجھے آج اچھا کھانا بھی مل جائے تو لگتا ہے لائف از ویری گڈ ٹھیک ہے. بٹ یا آئی وانٹ ٹو سی مائی فیملی ایٹ سرٹن پلیسز اینڈ آئی بلیو جب تک وہ نہیں ہوتا پھر دا پیپل دیٹ آر اراؤنڈ. آئی بلیو اگر ان لوگوں کی لائفز بیکاز آف می سیلفش بٹ بیکاز آف می ایک سرٹن پوائنٹ پہ اوپر آ جاتی ہے نا بٹے کے تو وہ سرٹن پوائنٹ پانے کے لیے یو ہیو ٹو کیپ پشنگ دا نیریٹو. صحیح. 2016 to 2014 اس جرنی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اس دوران؟ hectic but rewarding.
ایٹ دی اینڈ آف اٹ اب جب ہو رہا ہے, جب نہیں ہو رہا تھا نا تب پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اب فائنلی ابھی بھی میموری کو ڈیو ورتھ ہے, لیکن فائنلی گیٹنگ سم سارٹ آف ریکگنیشن فار دا ایسپیکٹ آف اٹ. شکر اللہ کا, بہت شکر, اللہ ہی دے رہا. اللہ کہتے ہیں, میں سب کو کہتا ہوں, کہتے ہیں what is the reason Dafford go down, میں کہ جس دن اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے صاحب سے آف ہوں گے, برسا فارغ ہو گئے, یہ کل کوئی بہانہ بن رہا ہے. تو آئی ایم ویری کلیئر ہوتا, پہلے میں اتنا اسپرچل اینڈ فیتھ والا نہیں تھا, جبکہ یونیورسٹی تھی. اس کے بعد اس یونیورسٹی کے بعد بھی کافی آئی ہیڈ ویری, تو اس میں بگیسٹ لاس یاد آتا ہے کیا ہوا تھا؟ پرسنلی واز مائی فادر. I think اس کے بعد باقی سب لاسز کمپیریٹیولی ڈونٹ میٹر. بہت I have had a lot of loss اور بھی کافی بڑی, from companies to revenues to people, ڈھیر ہے, بھرا پڑا ہے. تو وہ مجھے نہیں ہے, بٹ یہ کہ الحمدللہ ابھی جدھر ہوں, جو چیزیں ٹھیک کی ہیں, جو لوگ ہیں, جو فیملی ہے, اللہ کا شکر ہے, جو بہت بہت سے بہتر اور بہت سکون والا خوشحال سیٹ اپ. اللہ کا شکر ہے. اٹ ٹوک اے وائل ٹو گیٹ ہیئر, بٹ کس پر زیادہ یاد کرتے ہیں؟ ہی واز ویری, تو میں تو ایسا نہیں ہے میرے لیے وہ ہر وقت ایسا کوئی سینیریو نہیں ہوتا, بلکہ انفیکٹ اب زیادہ وہ یاد آتا ہے کہ مومنٹس میں دوسروں کو ایڈوائز کر رہا ہوتا تو مجھے یاد آتا ہے کہ میری مطلب آئی کین ناٹ کال سم بڈی سے کہ وہ ڈانٹے سن لیں, ایڈوائز سن لیں, تو مجھے وہ چیز بہت تھی کیونکہ ہی واز دیئر. سو آئی تھنک وہ بہت وہ ایک ایسپیکٹ, میں بلکہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اف یو ہیو سم بڈی لائک دیٹ اور آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, دیٹس ویری ایک لاس آپ کے پاس. کس جگہ میں سب سے زیادہ ان سے ڈسکس کرتے تھے, کس چیز کے بارے میں؟ یار ایوری تھنگ. میرے لیے بابا واز ویری ڈفرینٹ بیکاز آئی کوڈ ٹاک ٹو اباؤٹ اینی تھنگ, اینڈ آئی تھنک میرا رول بھی اسی وجہ سے مجھے تھا کہ بڑا زبردست ہی ہیڈ اے ویری اسٹرکٹ اینڈ ویری فرم پرسنالٹی. تو اللہ کا شکر تھا کہ جتنا ٹائم ان کے ساتھ ملا بہت اچھا تھا, اور انہوں نے ہی شیپ بھی, مطلب میں بھی بتاتا ہوں کہ میرے لیے, میں دوسروں میں بولتا ہوں کہ کہتے ہیں بیمار ہو گئے تھے, نہیں ہے, وہ ڈائلسس کے پیشنٹ تھے, وہ خود ڈائلسس پہ جاتے تھے اور اگلے دن صبح آفس ہوتا تھا, تو خود ڈرائیو کر کے جانا. تو آئی کین ناٹ سے کہ بخار ہے تو میں نہیں آ سکتا, تو کوئی کرتا میں کہتا اٹس اپ ٹو دیم. لیکن اف یو ٹیل می کہ اٹس ناٹ پاسبل, آئی سو 50-year-old مین ڈرائیو ہمسیلف ٹو ڈائلسس, 4 گھنٹے کا ڈائلسس کروانے کے بعد گھر آ کے صرف سر دکھاتے تھے, سوتے تھے, اگلے دن صبح نہا کے آفس. اس کے بعد وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ کچھ بھی نہیں. موٹیویشن تو پھر وہیں سے ہی. Him and my chachu. Willpower, I'll say my mother, but him and my chachu are the reason کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ بھائی رکنا نہیں ہے. تو ان لوگوں کی جو ایتھک ہے وہ مجھے ڈیفائن کرتی ہے کہ میں اگر even if I am able to achieve 10 or 20% of what they are, ان کے ٹائم سے انفارچونیٹلی شاید سرکل نہیں تھا, لیکن اس کے ٹائم کے بھی جو لوگ ہیں نا, جس طرح I remember at his death مجھے ایسے لوگوں کی کال آ کے رو رہے تھے ٹھیک ہے, my father لوگ کا کیا تھا, دوستیاں تھی, لیکن مجھے وہ یہ تھا کہ اگر وہ ویلیو شاید اس طرح کی ٹائم پہ ان کی ہوتی نا تو بہت ڈفرنٹ. شاید حارث ندیم would never be as big of a name, probably can never be ابھی بھی جتنا ندیم افضل. سیلف بلیف پہ کتنا رکھتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو اپنے میں نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, لیکن زیادہ اٹ ہیلپس ٹو ہیلپ پیپل اراؤنڈ جو آپ پہ بلیو یو اور سمتھنگ. تو دیر سم پیپل جن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں, تو اچھی ہے. گورنمنٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے ہماری انڈسٹری کے لیے؟ کوئی ڈراسٹک شفٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کو, یا اٹس اے ویری اپ ہل کلائمب فار دیم. جہاں جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں نا, ابھی تو بیسیکلی انٹرنیٹ ہی ٹھیک کرتے تو پڑھنے کا بھی تجربہ ہو جائے گا, لیکن بہت پرابلمس ہے. آئی ٹی انڈسٹری کوڈ پرابیبلی بریک آؤٹ پاکستان کہاں سے کہاں, لیکن ہم بہت بیس میں چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. شاید ہم وہی ٹیکل کر لینا تو بڑا انٹرسٹنگ کام ہو جائے. ابھی
ہم لوگوں کو جو پروجیکٹ باہر سے ملتے ہیں نا، وہ اگر پاکستان سے اس طرح کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں مل جائے نا، کیا کیا نہیں ہو سکتا، آپ کی کیا کیا سسٹمس نہیں سیٹ ہو گئے، کیا کیا نہیں ہو سکتا. آئے دن کانورسیشن ہوتی ہے اس میں یہ ہو جائے، آئی ٹی میں اس پہ فلاں ہو جائے، لیکن اور ویری ہائی لیول ہماری بیس لائن چیزیں نہیں ٹھیک، انٹرنیٹ نہیں صحیح، ہم لوگ کے بھی مطلب اسٹاف کو کانٹریکٹس وائز نہیں ریٹین کر سکتے صحیح طریقے سے، ان کو وہ شیورٹی نہیں دے سکتے. گورنمنٹ کی رول ہے، گورنمنٹ یہاں پہ جتنی ویلیو ہماری کرے گی. مطلب the fact I can't travel for a conference to Dubai because مجھے ویزا نہیں مل رہا. تو یہ تو ہمارے جو کرتوت ہیں اس کی وجہ سے نا. Yeah, so we keep saying ہمارے کرتوت, but I'm not pro any government or negating any government, but it's always been there. ہم لوگ بس وہ کہتے ہیں ایک آنکھیں بند کر کے کہہ دو نہیں سسٹم اس کی وجہ سے خراب ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے. اور بھائی یار سسٹم میں آپ کے اپنے بچے رو رہے ہیں، آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مطلب پبلکلی while uttering a word you're thinking am I going to be visiting tomorrow. وہ تو ایک بہت بڑا لاس ہو رہا ہے، اور وہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں نہیں جا پا رہے لوگ. مطلب نیچے لوگوں کے لیے انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کے لیے بڑی بات ہے کہ ڈیپ از گڈ بیکاز یہ سیلریز ٹائم پہ دیتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہو کہ آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہو کہ ویئر ایشورنس آف انکم از دا ریزن کہ آپ بیٹھے، ادروائز لوگ باہر بھاگنے کے لیے ترسے بیٹھے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا گورنمنٹ آئی ٹی انفراسٹرکچر بہت دور کی بات ہے یار. ہمارے جو جتنی میں تو کہتا ہوں باقی پاشا وغیرہ جو بھی ہے جو لیبر ایجنسیز وغیرہ ہیں ان کے لیے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان کے اس لیول پہ آنے کے کوئی ان کا وہ گول ہی نہیں ہے کہ کس طرح لے کے آئے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں. آپ کام کر کر کے کام آپ پہنچ جاتے ہو. مجھے اس سال آگے پتہ لگا ان کا رول کیا ہے، کوئی انپوٹ ہی نہیں تھی، تو میں کیا ان کا کروں. یار ایٹ دا سیم ٹائم I want to go there, I want to meet these people, I want to understand what they're doing. اس میں گور کا بہت بڑا ہی انکارپوریٹس کیا نہیں ان کو ملتے ہیں کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں. بٹ میں جب ایک اسٹارٹ اپ پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں ان کے لیے کیا فائدہ ہے، they don't know whether you exist or not. تو اس سے مل کے بات کی ہے. مجھے آپ کی باتوں سے نا ایک فگر یاد آ گیا. جب میں دیکھا تھا ڈان نیوز نے بھی رپورٹ کیا اس کو، انڈین میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، اس کے بعد ڈان نے بھی کہا اور بھی میڈیا ہاؤسز نے جو ہے نا اس کو رپورٹ کیا ہے. اس میں تھوڑی سی اسپیکولیشن بتائی جا رہی ہے کہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو اب جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ 3 بلین پہ اسٹینڈ کرتی ہے، اور اس سے تھوڑا سا 3.2 سم تھنگ، اور ابھی 7 پر ایکسپیکٹڈ 3.7 پر. بیگر انڈسٹری جو ہے، اور دو کہ انڈسٹری نہیں ہے لیکن 42 بلین پہ اسٹینڈ کرتی ہے. Don't you know کہ وہ the best example and I was shocked and میں ہنسا گلا لگا تھا. فردوس مارکیٹ والے چوک کا آپ کو پتا ہوگا نہیں، جو انڈر پاس ایک دم والوں کی طرف پڑتے ہیں، اس کا سگنل خراب ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو سارے مانگا انہوں نے اپنے پیسوں سے سگنل ٹھیک کروا دی کہ گاڑی رکے گی تمہارا ہوگا. مطلب کہ انہوں نے گورنمنٹ میں ویٹ نہیں کرنے کا سگنل ٹھیک کرا ایسا. میں اس چوک میں جا کے جب بندے آ رہے تھے نا بھاگ رہے ہوتے میں دیکھ رہا تو یار آپ کیا کر رہے ہیں. ایک طرف آئی انڈسٹری دوسری انڈسٹری. میرے لیے وہ بہت ہنسی بات ہے. اس کے بعد سے میں نے ذرا پاکستان میں بھاگنے والوں کا سسٹم مجھے احساس ہو کہ یار یہ بھی ایک مونوپلی ہے، یہ بڑی ڈفرنٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ تھی. صحیح. آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہیں. میں نے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر چیز دیکھی ہے کہ یار شاید ایک پرسیپشن ہے کہ بڑی سخت رائے رکھتے ہیں لیکن بڑے دل کے اچھے انسان ہیں. ایسی چیز نہیں ہے یار، کہیں پہ انہوں نے مجھے نہیں ڈانٹا، کوئی بات اس طرح کی نہیں ہوئی. تو اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں گے آن دا لاسٹ؟ آئی تھنک وہ وہی پرسیپشن کی بات ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کافی اسٹرکٹ ہوں. جب ہائرنگ بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے آپ بڑے اسٹرکٹ نہیں آنی ہے. وہ اگین انہوں نے پرسیپشن، کیونکہ میں شاید چیزیں نیگیٹ کر رہا ہوں. بٹ فیکٹ آف اٹ از جسٹ بیکاز دیر از نو لاجک. آپ کوئی سپر بات کر رہے ہیں وہ بس وہ مجھے بھی بولتے ہیں، مطلب کوئی واقعی مجھے کہہ سکتے ہیں یار کہ واٹ کائنڈ آف ایڈیوٹک کنورسیشن آر یو ہیونگ. لیکن یو شوڈ ہیو the courage to at least say یار یہ بنگی ہے. just because آج کل لوگ نیریٹو میں ورک فرام ہوم کریں گے، وہ بھائی گورے کے ورک فرام ہوم اور آپ کے بہت ڈفرینس ہے. جسٹ بیکاز آپ کو جاب مل گئی ڈز ناٹ مین یہاں پہ بیٹھ کے گھر سے بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں پہ انٹریکٹ نہیں کریں، آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی، پیٹرول بچے گا. تو یار گھر بیٹھ کے آپ کا انٹرنیٹ بہت اچھا ہے.
ہیلو کیا بات ہو رہی ہے, اب انٹرنیٹ نہیں چل رہا, میں نائٹ شو, مطلب یار ہم لوگ وہ چیزیں ایڈریس نہیں کر رہے تھے, بس وہ نیریٹو چل پڑے نا کرتے. اب اگر میں یہ بولتا ہوں دیر از ایک کنٹروورسی چھڑ جاتی ہے, یا لوگ کہتے ہیں وہ بڑا یہ ہارش ہے, کہ نہیں کیا when we sit down, میرا staff they enjoy coming into work, وہ آتے اس لیے because they understand کہ ideas innovative باتیں ہوتی ہیں, کوئی conversation ہوتی, آپ مطلب ڈپلیٹ نہیں ہوتے برین سے یار, بیٹھ کے کوئی پرسنل باتیں کرتے, کسی نے کام نہیں کرنا, بٹ ایک ریزن ہے آفس کا. ہاں میں نے ذرا کارپوریٹ 9 to 5 ٹائپ کے جابس کریں, بٹ اف یو ان دس انڈسٹری بی لاجک. ہم وہ لاجک کو کر دیتے ہیں کہ جسٹ بیکاز مجھے سوٹ یہ کر رہا ہے, میں 4 جابس کر لوں, میں 18 جابس کر لوں, آپ سے کام ایک بھی ایسا, میں سب کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک کام دکھا دو دیٹس ورتھ شوئنگ, جس کا اپنا پورا کریئر بینک کر لو, ادھر چپ ہو جاتے ہیں. تو کیا فائدہ ہے یار اتنا کما کے جابس کرنے کا اگر آپ کو اگلے دن کوئی گارنٹی نہیں آپ کو جاب ملے گی. تو اگین آئی ایم ناٹ ہارش, آل آئی ایم از کہ آئی ایم بلنٹ کہ بھائی جو ہے سو ہے. اور میرے بارے میں بھی یہ ہوتا تھا یار, مجھے ابھی بھی ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں یار آپ کی یہ پرابلمز ہیں کچھ ہے, آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ پرسن, میرے بلکہ آئی بلیو مے بی 20% میری صحیح چیزیں اور 80% میری غلط ہوگی, بٹ ایٹ لیسٹ میں جو کر رہا ہوں یار وہ جسٹیفائی تو کر رہا ہوں. آپ بھی کریں, بیٹھے کانورسیشن میں, وہ نہیں کوئی کرے گا, وہ بیٹھ کے وہاں پہ بھی. کل میں اگین آئی ایم سیئنگ اٹ, کل ہم نے وہ 3D کا ویڈیو پوسٹ کی کہ چیز فیکٹر پہ اوپر سے گر رہا ہے چیز ابھی. تو ایک بندے نے کہا why does the cheese look like plastic and پتہ نہیں the اوپر والا looks like guts of your 3D artist needs more time. میں نے فوراً اس کا پیج کھولا, کچھ نہیں لگا, کوئی کام نہیں, فارغ. سوچ رہا ہوں ایک بندے نے ایک ایسی چیز کی جس پہ از گوئنگ کریزی کہ اس نے ایک ایفرٹ کیا, ہو سکتا ہے وہ اگلی چیز اور امپروو کرے گا. آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ بیٹھ کے آپ اینالسٹ بنے, یہ ایسے لگ رہا ہے کیوں, کیونکہ آپ نے بیٹھ کے کوک کی کیمپین میں کسی کیمپین میں 3D دیکھا ہوگا. سو the dumbness arises from the lack of exposure and lack of experience. آپ نے نہیں کیا ہوا, don't become an expert. I activated my LinkedIn last year. اگست میں لکھنا شروع, کیونکہ میرے کو لگتا تھا اتنا کام ہو گیا کہ میں پھینک سکتا ہوں. میں کوئی 10 سال سے نہیں بیٹھا لکھ رہا ہوں, تم فارغ ہو تب تو یہ ہو, میں خود اپنے آپ کو بلڈ کر رہا تھا یار. جب کچھ ہوا ہے, آیا میرے پاس, آیا کوئی ریونیو کے کام آئے, کوئی بندے بلڈ کیے, کوئی کام دکھانے جو ہوا, تو اب میں کہتا ہوں یار اب میری بات سو یہ کہ ہاں یار کلائنٹس ایسے کہتے ہیں, اسٹاف کی ایسے ہوتا ہے, اب میں کہ ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, آپ نے 4 جگہوں میں بیٹھ کے بات کی, پیچھے جا کے وہی بیٹھ کے ہاں یار یہ سامنے آ کے, میں کہتا ہوں اگین ہمت نہیں ہے کہ یہ بات کر سکیں. میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے ایجنسیز کا کلچر چینج کیا ہے اور آپ نے ایک نیا ماڈل بنایا ہے, اس طرح جب آپ شاید ٹریننگ جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے, تو آپ اس چیز کو جس کی ہم آپ کے اوپر کافی بات بھی ہوتی ہے, آپ اس کو میرے خیال ہے کہ بہتر کر پائیں گے. آئی ہوپ سو. یار دیکھ ابھی بھی آتے ہیں لوگ, سم ٹائمز ڈونٹ ورک آؤٹ. وہ کیوں نہیں ورک آؤٹ کرتے, وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے یہاں رک جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے ادھر لے کے جانا ہے, ہم یہی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں دین وائی آر وی ہیونگ دس کنورسیشن. آپ مجھے یہاں پہ گارنٹی کر سکتے ہیں, مجھے یہ کر کے دکھا سکتے ہیں, نہیں وہ نہیں ہو سکتا. یہ زیادتی جو اس بندے سے جو ساتھ بیٹھا کر رہا ہے, وہ اس کو پاگل ہے. میں اس کو انکریج کروں کہ دیکھو وہ بھی تو بیٹھا ہے, چل تو بھی چل بیٹھ سکتا ہے. تو وہ جو محنت کر کے اپنے کام پہ, اپنے ریزیومے پہ ٹھک 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 کام ڈالی جا رہا ہے, آپ کیا نہیں مجھے سپورٹ کرو. اٹس اوکے. اینڈ میں کچھ لوگ اسٹوپڈ ہوتا ہے عجیب طریقے سے جاتے ہیں, کچھ لوگ بڑے ہملی آ کے کہ حاج بھی وی ور ناٹ ایٹ دیٹ لیول, وی اپولوجائز, وی وڈ لائک ٹو کم بیک. مجھے بھی ملتے ہیں, باہر ملتے ہیں, حاج بھی میں یہ کروں, میں کہتا ہوں بتانا بھی ہیلپ چاہیے. اینڈ اگین if you leave here on good terms, the door is open. People come in, we have Friday lunches. وہ آتے ہیں, کھاتے ہیں, ویسے بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کہیں باہر پلانس ہوتے ہیں. ہمارے پرانے لوگ اتنے انوالوڈ ہیں. تو اگین ٹریننگ از ون ایسپیکٹ. میں اس پہ کہتا ہوں ول پاور. if you have the will power to push it کہ جی میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ لانا ہے, تبھی کچھ آتا ہے. ہم بیٹھ کے ایگزامپل وہ ہر ٹاپ بندے کی دے رہے ہوں گے, پوسٹ کر رہے ہوں گے, اپنا کام وہ اتنا پاسبل نہیں. ٹھیک ہے یار, دیکھ لو. اگین آئی ہوپ وہ نیریٹو ہم ٹریننگ والی چیز پہ لے آئیں, لیکن اگین اس پہ بھی 100% آئی ڈونٹ یہ نہیں کہ بندوں پہ ڈپینڈ ہے. میں آئی کین ناٹ گریب اے ہینڈ اور پیچھے سمجھ آ گئی ہے نہیں. میں تو کہتا ہوں میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, مجھے سمجھ نہیں آتی, بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. لیکن اپنے لیول والے بندے کو اگر وہ کہہ رہا مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی, مجھے لگتا ہے کہ برین آف کر کے بیٹھا ہوا. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کا ایکسپوجر ہو اور آپ کو اتنا لائف میں آپ کو ملا. اور ہم ایسے ایسے لوگ ہیں جو
کہاں دنیا گھوم کے آتے ہیں وہ آ کے ڈھاپا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ میٹر کرتا ہے. تو ذرا سرکل اچھے میں بیٹھے, باتیں اچھی کریں, ریسرچ اچھی کریں, اینڈ ایک چیز بھی ٹھیک کر دو, اسٹیپنگ اسٹون کا. ایک ہوتا ہے 18 چیزیں ٹھیک کرنے نہ چلو کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی یہی کر رہے ہیں. وی ہیو میں بتا رہا ایچ آر نہیں بھی کریک ہوا, وی ٹرائی ٹو کریک دا ایچ آر پرابلم, وی ٹرائی ٹو کریک 2-3 اور ایسی چیزیں بہت کریک کر رہے ہیں, لیکن وی آر ناٹ گوئنگ اراؤنڈ سیئنگ او ہم نے پرفیکٹ ہر چیز پرفیکٹ ہوگی. بہت چیزیں فگر آؤٹ کریں, بٹ ان آرڈر ٹو بی پرفیکٹ دیٹ ایک پرابلم سالو ہوتی ہے دین آن ٹو دا نیکسٹ. سو سیم کس فار ٹریننگ, آپ نے کرنی ہے, آپ ایک پرابلم سالو کریں, آئی ول ہیلپ یو, بٹ آئی ول اگین ناٹ پے یو ٹو ٹرین یو. سمپل ایز دیٹ. زبردست, بہت بہت شکریہ حارث صاحب, آپ نے وقت دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ابھی بھی بہت بات کی جا سکتی ہے لیکن وقت کی ایک کمی ہے جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. تو بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے دیکھنے کا. اسی طرح کی ایک اور کسی پرسنالٹی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ کسی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.